بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 2۔ کتاب کا نام کیٹو کہانی، مصنف مستنصر حسین تارڑ۔ قسط نمبر 5، گرم چشمے، میڈمز اور منصوبہ بندی۔ کیا واقعی وہ جھیل وہاں ہوگی یا میرا سفر رائے گاں ہے؟ میرے آس پاس تاریکی اتر چکی تھی اور صرف میرے نئے ہائیکنگ بوٹ راستہ دیکھتے تھے اور اکثر نہیں دیکھتے تھے اور ٹھوکریں کھاتے تھے، اور ہر ٹھوکر پر میں اپنے ہاتھ نابیناؤں کی طرح پھیلا دیتا کہ شاید سہارا مل جائے۔ اوپر سے جو تیز نالا آ رہا تھا، اس کا پرشور پانی البتہ کچھ تاریکی کو کم کر کے اپنی سفیدی کا شائبہ دکھاتا تھا۔ میرے قدموں میں تھکاوٹ تھی اور میں اپنے اوپر جبر کر کے چلتا تھا اور رک جاتا اور سانس درست کر کے پھر چلتا تھا، اور یہیں پر مجھے شک ہوا کہ میرا سفر رائے گاں ہوگا، وہاں جھیل نہیں ہے۔ یہ کیا راز ہے کہ جب آپ کسی بھی شہر یا منظر کی طرف سفر کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ شہر، وہ منظر وہاں ہوگا، لیکن جب بھی کسی پہاڑوں میں گھری ہوئی جھیل کی جانب چلتے ہیں تو ہمیشہ شک ہوتا ہے کہ جھیل اب وہاں نہیں ہے۔ پچھلی بار تو تھی، لیکن آج شاید۔ میں تاریکی میں دھیرے دھیرے پاؤں اٹھاتا رہا۔ بلندی کی وجہ سے میرا سانس پھول رہا تھا، اور اسلام آباد میں پچھلے 2 ہفتے میں نے جو لمبی سیریں کی تھیں، اپنے تئیں اپنے بوسیدہ بدن کو پہاڑوں کے لیے قدرے تیار کر لیا تھا، تو آج پہلے ہی دن پول کھل گیا تھا۔ میں بالکل انفٹ تھا۔ میں اگر آج جھیل تک نہیں پہنچتا تو شاید مجھے کیٹو کا خیال ترک کرنا پڑے۔ اوپر سے 2 تیز ہیڈ لائٹس کسی بلا کی آنکھوں کی طرح نیچے آ رہی تھیں۔ میں ایک چٹان سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور جیپ مجھے تقریباً چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اس کے ٹائروں کے نیچے سے پھونکی جانے والی گرد اور سرد ہوا نے مجھے لمحہ بھر کے لیے ساکت کر دیا، اور پھر میں نے چلنا شروع کیا تو جیسے سمت بھول گیا۔ کہیں میں واپس تو نہیں جا رہا؟ نہیں، واپسی ہوتی تو اترائی ہوتی۔ میں آج تک جتنی جھیلوں کی جانب چلا ہوں، سیف الملوک، راما، شندور، ہینا، ننگا پربت، فیری میڈو، پستو گلیشیئرز، لیکن میں کبھی رات کی تاریکی میں ان کی جانب نہیں گیا۔ اسی لیے مجھے خدشہ تھا کہ جب میں وہاں پہنچوں گا تو 112 وہاں نہیں ہوگی۔ آج صبح ایئرپورٹ سے کیٹو موٹل پہنچنے کے بعد پوری ٹیم تتر بتر ہو گئی۔ ڈاکٹر عمر تقریباً 18 برس بیشتر سکردو آئی تھی اور کچھ عرصہ یہاں قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران ان کی نقل و حرکت اور دیگر تفاصیل کے بارے میں تاریخ دان دھند میں ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سکردو آئے تھے، یہاں قیام کیا تھا، لیکن یہ ہرگز نہیں جانتا کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی اور کیا کرتے رہے تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے موٹل پہنچتے ہی اپنے آپ کو سنوارا اور ایک بھیگی سی شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ میں ابھی آتا ہوں کہہ کر سکردو کی پرانی آبادی کی طرف چلے گئے۔ وہاں کون تھا جو انہیں 18 برس بعد بھی یاد تھا؟ مرزا صاحب نے موٹل کے لان میں چند ان پیکڈ قسم کے میڈمز کو ٹانگیں پھیلائے دھوپ سینکتے ملاحظہ کیا تو نہ صرف ان کی باچھیں کھل گئیں بلکہ جانے کیا کیا کھل گیا تھا۔ انہوں نے فوراً دوبارہ شیو کی، ایک سگار سلگایا اور نزدیک ترین میڈم کے ساتھ دھڑا دھڑ انگریزی بولنی شروع کر دی۔ میڈم ہکا بکا رہ گئی اور سر ہلانے لگی کہ میں نہیں سمجھ سکی۔ کمال کی میم ہے، انگریزی نہیں سمجھتی، مرزا صاحب بولے۔ میرا خیال ہے میم جرمن ہے، شاہد صاحب نے اطلاع دی، اور شاہد صاحب کیٹو موٹل میں داخل ہوتے ہی وہاں مقیم نسوانی آبادی کا مکمل بایو ڈاٹا حاصل کر چکے تھی۔ یہ نہیں کہ انہیں خواتین میں دلچسپی تھی، بلکہ یوں ہی برسبیل ٹھرک۔ بہرحال مرزا صاحب نے فوراً پائنترا بدلا اور دوسری میم کی طرف راغب ہو گئے۔ یہ میم صرف نام کی میم تھی، ورنہ ہمارے میڈمز اس سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس مقام پر شاہد صاحب نے مرزا صاحب کے لیے میڈم مینیجر کا لقب تجویز کیا کہ آئندہ ٹیم کی جانب سے ہر قسم اور ہر سائز کی میڈم سے صرف مرزا صاحب رابطہ کریں گے۔ خالد صاحب ناشتے سے فارغ ہوتے ہی کمرے میں گئے اور ایک تولیہ کندھے پر ڈال کر برآمد ہوئی۔ میاں صاحب کی عینک جو ایک میم کے قریب سے گزرنے کی وجہ سے کھسک چکی تھی، انہوں نے درست کی اور کہنے لگے،
میں نے کہا بادشاہ یہ تولیہ موڑھے پر ڈال کر نہ چلو، مالشیے لگتے ہو، سمجھتے ہیں نا آپ؟ خالد صاحب نے بالکل مائنڈ نہیں کیا اور موٹیل کے نیچے ایک وسیع دریائی گزرگاہ کے مختلف حصوں میں لیٹے دریائے سندھ کی طرف اشارہ کر کے بولے، میں ذرا نہانے جا رہا ہوں۔ آپ کہیں بھی نہیں جا رہی، عامر نے ذرا سختی سے کہا۔ میں بھابھی کو گارنٹی دے کر آپ کو لایا ہوں، یہ دریائے سندھ ہے۔ تو کیا ہوا؟ خالد نے سینہ پھیلایا۔ ہم اچھرے کے پل پر سے لاہور کی نہر میں چھلانگیں لگایا کرتے تھے، تیراک ہیں، ویسے کوئی پرانا ٹائر ساتھ لے آتے تو دریائے سندھ میں تیرنے کا لطف آ جاتا۔ بہرحال عامر نے خالد صاحب کو دریائے سندھ کے بجائے غسل خانے میں بھیج دیا کہ جو کرنا ہے وہاں جا کر کرو، یعنی تہذیب کے دائرے میں رہ کر۔ دوپہر کے کھانے پر پوری ٹیم موٹیل کے نئے ڈائننگ روم میں جمع ہوئی۔ شاید یہ صرف میرا نہیں، دنیا بھر کے کوہ نوردوں کا یہ خیال تھا کہ کیٹو موٹیل میں جو وسعت اور پھیلاؤ ہمارے سامنے آتا ہے، جو کائناتی سکون ہمیں اسے دیکھنے سے ملتا ہے، جیسے اس علاقے میں صرف کیٹو موٹیل ہے اور اس کے نیچے قدموں میں گہرائی میں دریائے سندھ ہے اور کچھ نہیں۔ جیسے آپ کسی بلند چوٹی سے نیچے پھیلی ہوئی وسعتوں کا نظارہ کرتے ہیں، ایسا نظارہ دنیا بھر میں اور کہیں نہیں ہوگا۔ اگر سکردو کی ہوا میں صرف گہرا سانس لینے کے لیے یہ سفر جائز ہو جاتا ہے تو کیٹو موٹیل سے صرف دریا، پہاڑ اور قلعہ دیکھنے کے لیے بھی یہاں تک کا سفر آپ کے پیسے پورے کر دیتا ہے۔ ہم نے لنچ کے لیے ڈائننگ روم کا جو گوشہ پسند کیا کہ جہاں سے شیشے کی کھڑکیوں سے پری یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ کھانے کے بعد جو فراغت بھری غنودگی جسم و جان پر طاری ہوتی ہے، ہم اس میں گم باہر موٹیل کے لان میں آ گئے، جہاں چھاؤں میں دھوپ کی خواہش ہوتی تھی اور دھوپ میں چھاؤں کا خیال بھلا لگتا۔ یہ شمالی علاقوں کا مخصوص موسم تھا۔ یہاں ایک سیب کے درخت کے پاس دھوپ چھاؤں میں ٹیم کے ممبران کے علاوہ چنگیزی، شیر علی اور ملک صاحب کیٹو کہانی مہم کی حتمی انتظامات اور منصوبہ بندی کی گفتگو میں شریک ہوئے۔ چنگیزی کی پرکشش نیموا منگول آنکھیں خدرے واہ ہوئیں اور کہنے لگے، میرا خیال ہے آپ لوگ ابھی 2-3 دن سکردو میں قیام کریں تاکہ آپ کو ہمارے موسم کی عادت ہو جائے۔ ایک دم ادھر جانے سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے جس کوک کا انتخاب کیا ہے وہ ابھی اوپر سے آیا ہے۔ اوپر سے؟ میاں صاحب نے پوچھا۔ جو شخص پہاڑوں میں جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ اوپر گیا ہے۔ آپ کے علاقے یعنی پنجاب سے اگر کوئی آئے تو ہم کہتے ہیں وہ نیچے سے آیا ہے۔ تو اس طرح یہ کوک اپنے گھر خپلو گیا ہے، کل آ جائے گا۔ اچھا، تو یہ جو باورچی ہے تو یہ کچھ کراہی گوشت وغیرہ پکا لے گا؟ میاں صاحب پوچھے۔ ایک تو آپ نے اسے باورچی نہیں کہنا، وہ مائنڈ کر جائے گا۔ اس کا آفیشیل نام کک آف دی ایکسپیڈیشن ہے۔ جناب پہاڑوں میں کڑاہی گوشت تو مشکل ہے، ادھر تو زیادہ تر ٹین بند خوراک پر گزارا ہوگا۔ کک کے علاوہ باقی انتظامات میرے ذمے ہیں، البتہ پورٹرز کے بارے میں خیال رکھیے گا۔ اچھا، تو یہ جو پورٹرز ہیں انہیں اگر مزدور کہیں تو وہ بھی مائنڈ کر جاتے ہیں؟ میاں صاحب ذرا موڈ میں آ گئے۔ جی ہاں، وہ بھی مائنڈ کریں گے۔ چنگیزی مسکرائی۔ ہاں، تو پورٹرز کے بارے میں خیال یہ رکھنا ہے کہ آدھے یہاں سے سکردو لے جائیں گے اور باقی وادی شگر سے حاصل کریں گے۔ یہ یہاں کا قانون ہے، اگر تمام پورٹرز یہاں سے لے جائیں گے تو شگر والے راستہ روک لیں گے۔ اسکولے تک کے لیے جیپوں کے بندوبست کا کیا ہوگا؟ مرزا صاحب نے دریافت کیا۔ اسکولے تک تو ابھی جیپ نہیں جا رہی، چنگیزی نے اطمینان سے کہا۔ داسو سے آگے اوپر سے پتھر آ رہا ہے اور روڈ بلاک ہے۔ ہم سب ایک دم فکر مند ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ہم دوسری جانب کیسے جائیں گے؟ ہر مہم کے دوران اس قسم کے روڈ بلاک آتے ہی رہتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی صورت بلکہ راستہ نکل ہی آتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہمارا خیال ہے کہ 2-3 روز تک راستہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نہ ہوا تو آپ کو روڈ بلاک سے اسکولے تک پیدل چلنا ہوگا۔ نو پرابلم، مرزا صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ ویسے یہاں سے اسکولے تک کتنا وقت لگے گا اگر روڈ صاف ہو جائے تو؟ تقریباً آدھ گھنٹے۔ آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ اسکولے تک کا سڑک ابھی 2 سال پہلے گئی ہے۔ اس سے بیشتر آخری سٹاپ داسو تھا اور وہاں سے اسکولے تک 2-3 روز کی بہت ہی خطرناک ہائیک تھی۔ اکثر حادثات اسی راستے پر ہوتے ہیں۔ اللہ کرم کرے گا جی، شاہد صاحب نے سر ہلایا۔ چنگیزی صاحب، یہ جو اسکولے کے راستے میں مشہور زمانہ گرم چشمے ہیں، یہ کس مقام پر ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ جو ہی کوئی غیر ملکی کوہ پیما ٹیم
ان کے قریب پہنچتی ہے تو یہ واہیات لوگ اور ان میں خواتین پیش ہوتی ہیں، اپنے تمام کپڑے اتار کر قدرتی حالت میں ان میں ڈبکیاں لگانے لگتی ہیں۔ یہ سوال عامر نے پوچھا تھا۔ اچھا۔ ڈاکٹر عمر جو آنکھیں بند کر کے دھوپ کے مزے لے رہے تھے ایک دم بیدار ہو گئے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ طبی نقطہ نگاہ سے نیوڈ میں نہانا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ خالد صاحب کو بھی پسینہ آ گیا تھا۔ وہ ذرا شرما کر پوچھنے لگے، تو چنگیزی صاحب بالکل ننگے ہو جاتے ہیں یہ کافر کے بچے؟ جی جناب۔ چنگیزی مسکرائے اور موضوع بدلنے کی خاطر کہنے لگے، ویسے آپ لوگ ٹرک کے دوران ناشتہ کس قسم کا پسند کریں گے تاکہ میں… نہیں، بس ذرا ایکسپیڈیشن کے راستے کے بارے میں فیصلہ ہو جائے۔ ہاں تو چنگیزی صاحب، یہ جو گرم چشمے ہیں تو یہ کیا ہم بھی ان میں نہا سکتے ہیں؟ ہم تو خیر جھانگیے پہن کر نہائیں گے، اور اگر وہ میڈمز بھی نہا رہی ہوئی تو ہم ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ شاہد صاحب رک کر کہہ رہے تھے، ہاں بالکل نہیں دیکھیں گے شاہد صاحب، گناہ ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے باریک سگار کا کش لگایا اور کھانسنے لگے۔ ویسے میں نے بھی مبشر سے ان گرم چشموں کی گرم حکایتیں سن رکھی ہیں کہ کس طرح ایک خاتون کوہ پیما جب اس گرم چشمے میں نہا کر نکلی تو کہنے لگی، یہ میرے بدن پر اور بالوں میں کچھ کائی اور پتے وغیرہ چمٹ گئے ہیں، انہیں اتار دیجئے۔ اور وہ منہ پھیر کر مبشر کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور مبشر بھی منہ پھیر کر یہ کائی اور پتے اتارتا رہا جو یقیناً بے حد گرم ہوں گے۔ کم از کم مبشر نے مجھے تو یہی بتایا تھا کہ وہ منہ پھیر کر کھڑا تھا۔ چنگیزی صاحب، بہتر یہ ہوگا کہ ہم گرم چشموں کے قریب زیادہ دیر کے لیے نہ رکیں، ورنہ پوری ٹیم کہیں گرم ہو کر فیوز نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر عمر مسکرا رہے تھے۔ ہم وہاں بالکل نہیں رکیں گے۔ بہت سارے کیوں؟ لیکن کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ چشمے پیدل راستے کے قریب تھے، اب سڑک بنی ہے تو ایک طرف رہ گئے ہیں۔ ہمیں کون سی جلدی ہے چنگیزی صاحب؟ خالد صاحب نے فرمایا، اگر ان علاقوں کی روایت یہی ہے کہ کوہ نورد وغیرہ ان چشموں میں نہا کر ہی آگے جائیں تو ہم نہا لیں گے۔ آپ کی مرضی، لیکن آپ جب وہاں پہنچیں گے تو ان چشموں میں زیادہ سے زیادہ چند خارش زدہ مقامی بوڑھے نہا رہے ہوں گے۔ اگلے 20-25 روز میں ادھر سے کسی غیر ملکی ٹیم کے گزرنے کا امکان نہیں ہے۔ ایک دم چشموں سے نکلنے والی گرم بھاپ پر ٹھنڈی اوس پڑ گئی تھی۔ ٹیم کا خیال تھا کہ شاید ان گرم چشموں میں سیمی بدن خواتین ہم وقت موجود رہتی ہیں اور پانی سے اور ان کے بدنوں سے بھاپ اٹھتی رہتی ہے۔ بہرحال اسکولے تک کے لیے آپ کو 2 جیپیں درکار ہوں گی، ایک سامان کے لیے اور ایک ٹیم کے لیے۔ جو پورٹر یہاں سے جائیں گے وہ اپنی جیپ کا کرایہ خود دیں گے، جیپوں کا بندوبست میں کر دوں گا۔ چند تکنیکی معاملات کو طے کرنے کے بعد ملک صاحب سے مشورہ کیا گیا۔ ملک صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی تو مجھے انگلستان میں مقیم لیبیا کا رہنے والا احمد ضرور یاد آ جاتا۔ احمد کی شکل و صورت بہت پیدل تھی اور اس کا منہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، لیکن انگریز لڑکیوں میں وہ بے پناہ مقبول تھا اور ہم اس کی مقبولیت سے بے حد حسد کرتے تھے، اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر اس فضول سے لڑکے میں کیا خصوصیت ہے جو ہر لڑکی اس کا نام سن کر ایک سسکی سی لے کر اوہ احمد کہتی ہے۔ اس دوران ایک خاتون سے میں نے یہی سوال کیا تھا، کیا ہے احمد میں؟ وہ کہنے لگی، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ایک سویٹ اور کڈلی سا ٹیڈی بیئر لگتا ہے؟ جی چاہتا ہے اسے آغوش میں لے کر خوب بھینچا جائے۔ ملک صاحب کی تو شکل بھی اچھی تھی، آواز بھی روبدار تھی اور مونچھیں بھی خوب دبیز تھیں، لیکن ان میں بھی سویٹ اور کڈلی اور ٹیڈی بیئر والی خصوصیت موجود تھیں۔ چونکہ میں اب دوڑ سے ریٹائر ہو چکا تھا اس لیے ملک صاحب سے مجھے کوئی حسد نہیں ہے۔ ان کی اپنی ایک ٹورسٹ ایجنسی ہے، لیکن کاروبار میں دلچسپی کم لیتے ہیں اور پہاڑوں اور کوہ نوردوں میں دلچسپی زیادہ لیتے ہیں۔ مجھے کبھی ایئرپورٹ پر، کبھی اسلام آباد میں اور کبھی کسی دور کی وادی میں مل جاتے ہیں۔ مل کر بے حد راضی ہوتے ہیں اور پھر خوب انگریزی بولتے ہیں۔ گلیشیئر کو ہمیشہ گلاسیئر کہتے ہیں اور مشورے بے حد مفید دیتے ہیں۔ کاغان گیا تو ملک صاحب نے فوراً ایک عدد فشنگ راڈ پیش کر دیا۔ تارڑ صاحب پلیز یہ لے جائیے، ٹراؤٹ کو میرے فشنگ راڈ سے عشق ہے۔ ٹراؤٹ تو کیا، مجھے یقین ہے کہ خواتین کو بھی آپ کے فشنگ راڈ سے بے حد عشق ہوگا۔ ویری نوٹی، انہوں نے شرما کر کہا۔ ملک صاحب نے باری باری تمام ٹیم ممبر سے
ان کے ایکوپمنٹس کے بارے میں پوچھا، ان کے خیمے چیک کیے، سلیپنگ بیگز کی موٹائی پوچھی، بوٹ دیکھی، اور پھر جس کے پاس جو کچھ نہیں تھا اس کی نشاندہی کر دی۔ میرے پاس دستانے نہیں تھے۔ ان کی مونچھیں ان کے ہونٹ پر جیسے رقص کرنے لگیں۔ ادھر وہاں پر تارڑ صاحب، ہر طرف گلیشیئرز ہوں گے، اور کنکورڈیا تو ایک بہت بڑا گلیشیئر ہے، اور آپ دستانوں کے بغیر وہاں جا رہے ہیں، آپ کو فراسٹ بائٹ ہو جائے گا۔ پہلے آپ کی انگلیاں سیاہ ہوں گی، اور پھر ان کو کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا۔ آپ کو گرم دستانے نہیں بلکہ میٹانز کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ملک صاحب لپک کر اپنے کمرے میں گئے اور سرخ دستانوں کا ایک جوڑا لائے۔ یہ تو دستانے ہیں۔ نہیں، یہ مٹنز ہیں، آپ لے جائیے، واپسی پر اگر یاد رہا تو دے جائیے گا۔ شاید یہ مٹنز اس لیے تھے کہ دستانے پہن کر مٹھی بند کی جا سکتی ہے، جبکہ انہیں پہننے کے بعد انگلیاں شکنجے میں کسی جاتی ہیں، اور ان کی افادیت کا احساس بالٹورٹ گلیشیئر پر جا کر ہوا تھا۔ سیب کے درخت کی ایک ٹہنی پھل کے بوجھ سے جھکی جاتی تھی، اور جب کبھی سندھ سے اٹھتی ہوئی سرد ہوا اس میں تیزی آتی تو ٹہنی ہماری آنکھوں کے سامنے لچکنے لگتی، اور جب بھی سیبوں سے سجی شاخ میری آنکھوں کے آگے جھکتی تو میں حیرت میں مبتلا ہو جاتا۔ انہیں ابھی تک کسی نے توڑا کیوں نہیں تھا؟ اگر سیبوں سے لدا ہوا یہ درخت کسی اور موٹیل، کسی اور ہوٹل کے لان میں ہوتی تو یقیناً اس کی جانب ہاتھ بڑھتے اور اسے خالی کر دیتے، لیکن یہاں کیٹو موٹل میں جو لوگ آتے تھے وہ قدرت کے پجاری تھے، اس کے حسن کو دیکھنے والے، اسے شدید طور پر چاہنے والے۔ وہ اسے نوچ نہیں سکتے تھے، پجاری جو تھی، اور اسی لیے سیبوں سے بھری یہ ٹہنی محفوظ تھی، پہنچ میں تھی، پھر بھی محفوظ تھی۔ شیر علی اپنی بھوری مونچھوں میں انگلیوں سے برش کر رہے تھے، اور شاید اس ناقابل اشاعت شیر اور گدھے والے لطیفے کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہے تھے جو ہم نے انہیں سکردو ایئرپورٹ پر سنایا تھا۔ شیر صاحب، میں نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، آپ بھی ذرا شیر بنیں اور گفتگو میں حصہ لیں۔ میں نے تو تارڑ صاحب آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ گلگت سے آپ کا خیمہ آ گیا ہے۔ میاں صاحب نے یہ سن کر سر جھٹکا، خود بخود آ گیا ہے یعنی کہ؟ شیر علی نے میاں صاحب کی جانب ایک ناراض نگاہ کی۔ نہیں جی، ویگن پر آیا ہے، اکرام بیگ نے بھیجا ہے، اور یہ وہی خیمہ ہے جو تارڑ صاحب کئی برس پیشتر پہلی بار فیری میڈو لے کر گئے تھے۔ فیری میڈو کے بعد کنکورڈیا کے گلیشیئر، ویری لکی ٹینٹ۔ ملک صاحب نے بھی اپنی انگلیوں سے مونچھوں پر برش کیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، سب لوگ ایک دوسرے کی جانب منہ کھولے دیکھتے رہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ سر، میری ایک پرابلم بھی حل کر دیں، مرزا صاحب نے چھوٹے بچوں کی طرح ایک ہاتھ اٹھا کر کہا۔ آپ ٹیم لیڈر ہیں، آپ پلیز ڈاکٹر صاحب کو منع کر دیں۔ کس بات سے؟ سر، انہیں کہیں کہ میں جب بھی کسی میڈمز کے ساتھ ذرا گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو یہ پاس سے گزرتے ہوئے مسکرا کر اسے گڈ مارننگ نہ کہا کریں۔ کیوں؟ یہ مسکراتے ہیں تو میرا کام خراب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی گئی کہ جب کبھی نوجوان مرزا صاحب کو کسی غیر ملکی خاتون کے ساتھ محو گفتگو پائیں تو خاتون کی جانب دیکھ کر مسکرانے سے گریز کریں۔ میرا خیال ہے بیشتر معاملات طے ہو گئے ہیں، اب ہمیں سکردو میں چند دن قیام کر کے اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز کرنا چاہیے، اپنے جسم کو عادت ڈالنی ہے اس آب و ہوا کی۔ سر، عادت ڈالنی ہے تو پھر کوئی چھوٹا موٹا ٹریک کیا جائے، مرزا صاحب نے مشورہ دیا۔ شوز بھی ٹیسٹ ہو جائیں گے اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنا فٹ ہے۔ یعنی کہ آج ہی؟ میاں صاحب کو مرزا صاحب کا مشورہ پسند نہیں آیا۔ ہاں سر، اس میں کیا حرج ہے؟ کہاں جایا جائے؟ ستپارہ جھیل۔ کیا واقعی ستپارہ جھیل وہاں ہوگی یا میرا سفر رائے گاں ہے؟ میرے آس پاس تاریکی اتر چکی تھی اور میرے ساتھی آگے جا چکے تھے۔ میری طرح ان کی عمر کا پیمانہ ابھی صدیوں تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ بہتر بدن رکھتے تھے اور ان کے اعضاء میں اعتدال تھا، اس لیے وہ آگے جا چکے تھے۔ میں کیسا لیڈر تھا کہ میرے ممبر مجھ سے آگے جا چکے تھے اور میں ان سے کہیں پیچھے رہ گیا تھا، لیکن مجھے فکر مند ہونے کی چندان ضرورت نہ تھی۔ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا تھا اور میں اپنی قوم کی سنہری روایات پر عمل پیرا تھا۔ قوم کہیں آگے نکل جاتی تھی اور لیڈر ہمیشہ پیچھے رہ جاتا۔ دیوسائی سے اترنے والے نالے کا شور کم ہو رہا تھا۔
میرا جسم مجھے خبر کر چکا تھا کہ تاریکی کے ساتھ ساتھ سردی بھی اتر چکی ہے، اور صرف مسلسل چلنے کی وجہ سے یہ مجھ میں سرایت کرنے سے اجتناب کر رہی ہے۔ میں سہارا لینے کے لیے کسی پتھر پر ہاتھ رکھتا تو میری ہتھیلی کی گرمی فوراً زائل ہو کر گہری خنکی کو میرے بدن کا راستہ دے دیتی۔ شاید سڑک ہموار ہو گئی تھی، میں جو کافی دیر سے رکے بغیر چل رہا تھا۔ پھر ایک چڑھائی آئی، اور جب میں پاؤں گھسیٹتا اوپر تک گیا تو میرے سامنے جھیل تھی، یا وہاں جھیل کو ہونا چاہیے تھا۔ ستپارہ کے پانی مجھے دکھائی نہیں دیے، صرف تاریکی کے مختلف سایوں میں سے ایک سایہ بہت بڑا اور گہرے اندھیرے والا، اور اس کے کنارے ایک دھیمی روشنی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ راستہ اور اس کے پتھر آشنا لگنے لگے، اور میرے قدم ڈرے بغیر اٹھنے لگے تھے۔ یہیں کہیں وہ دکان تھی جہاں سے سلجوق اور سمیر نے ایک فشنگ راڈ کرائے پر حاصل کیا تھا، اور ہم تینوں نے اس مقام پر جہاں متعدد نالے ستپارہ میں گرتے ہیں اور اسے جھیل بناتے ہیں، وہاں ہم تینوں نے مہربان دھوپ اور نیلے پانیوں والا ایک یادگار دن گزارا تھا۔ ہم جب شام ڈھلے ستپارہ کے موٹل کی طرف آ رہے تھے تو ہمارے پاس بہت ساری خوشیاں تھیں، لیکن مچھلی ایک بھی نہیں تھی۔ پتھریلی سیڑھیاں نیچے جھیل تک جا رہی تھیں، اور ان کے دائیں ہاتھ پر وہ موٹل تھا جہاں ہم کچھ روز ٹھہرے ہوئے تھے، اور ایک رات آئینی کے تیز بخار نے ہمیں دہلا کر رکھ دیا تھا۔ جھیل خاموش تھی، لہروں کی کوئی آواز نہ تھی، لیکن جہاں دھیمی روشنی تھی وہاں سے کچھ پرمسرت آوازیں پانی پر تیرتی آتی تھیں، لیکن مجھ تک پہنچتے پہنچتے لفظ پانی میں تحلیل ہو جاتی اور میرے کانوں تک سرگوشیاں سی پہنچتی۔ میں دروازہ کھول کر اندر گیا تو میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ دودھیا روشنی والے ایک گیس کے آس پاس میری ٹیم کے چہرے تھے جن میں بہت ساری روشنی جذب ہو رہی تھی۔ لیڈر لیڈر، سب نے مجھے دیکھ کر نعرے لگائے۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ زیادہ ہی پرمسرت ہو رہے تھے۔ تاریکی اترنے کے ساتھ ان کے دل میں بھی یہ خدشہ سر اٹھا رہا تھا کہ لیڈر ابھی تک نہیں پہنچا اور لیڈر رہ گیا ہے۔ ہماری مہم کا کیا ہوگا؟ میرا وہاں پہنچ جانا اس بات کی دلیل تھا کہ لیڈر نہیں رہ گیا، اور اس لیڈر میں ابھی پہاڑوں کی سختیاں جھیلنے کی ہمت ہے، اور ہم کیٹو جائیں گے۔ فوری طور پر آلو کے قتلے اور گرم چائے آرڈر کی گئی، کیونکہ ہم ستپارہ کے کنارے پر واقع ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے سکردو میں ستپارہ جھیل تک پیدل پہنچ جانے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس بات پر ہوئی کہ میرے نئے ٹریکنگ بوٹوں نے مجھے آرام سے رکھا ہوا تھا۔ وہ جرابوں کی طرح میرے پاؤں میں فٹ ہوئے، اور انہوں نے اکثر بوٹوں کی طرح مجھے کوئی آزار نہ دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت ٹریک اور ایک زندگی سے بیزار کر دینے والے اذیت ناک ٹریک میں صرف آرام دہ ٹریکنگ شوز کا فرق ہوتا ہے۔ ہم اس جیپ کا انتظار کرنے لگے جو یقیناً اس وقت ہمیں لینے کے لیے کیٹو موٹل کے ڈھلوان سے اتر رہی ہوگی، اور تھوڑی دیر میں ہم یہاں کھڑکی کے شیشے سے بہت بڑی اس تاریکی میں جو کہ چٹانیں ہیں 2 روشنیاں دیکھیں گے۔ ہم اس جیپ کا انتظار کرنے لگے۔ آلو کے قتلے ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں اٹھ کر باہر گیا اور اس دروازے کو دھکیل کر کھولا جہاں سے کچھ آوازیں اور آگ کی متحرک روشنی باہر آ رہی تھی۔ اندر ابلتے ہوئے تیل کی 2 کڑھائیوں پر 2 چہرے جھکے ہوئے تھے۔ بہت ساری لکڑیاں بھڑ بھڑ کرتی جل رہی تھیں، اور صرف ان کی روشنی تھی جو باورچی خانے میں تھی۔ گرم تیل کی سطح پر آلو کے قتلے بے چین ہو کر پہلو بدل رہے تھے۔ جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں۔ ٹراؤٹ فش نہیں ہے؟ میں نے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں صاحب، شام کو ہی ختم ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک چہرے نے مجھے پہچان لیا۔ صاحب، پھر سکردو آیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بچہ لوگ کیسا ہے؟ صاحب، آپ کا بیٹی جو ادھر جھیل پر رات کے وقت بیمار ہو گیا تھا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ ستپارہ ہوٹل کا چوکیدار تھا جو اب آلو تلنے کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ آپ آرام کرو صاحب، ہم چپس لاتا ہے۔ ریسٹورنٹ کے اندر جانے کے بجائے میں کنارے پر لگی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ کھڑکی کے شیشوں میں سے آنے والی گیس کی روشنی جھیل کے پانیوں پر اتر کر کچھ دور تک تاریکی کے پیچھے جاتی تھی۔ چٹانوں کے درے میں گھری ہوئی ستپارہ خاموش تھی، اور اس کی سطح پر ایک اندھیرا تیرتا تھا جس میں وہ خدشات تھی جو میں اپنے ساتھ لیے پھرتا اور ان کا ذکر نہ کرتا تھا۔ آج صبح سویرے اسلام آباد ایئرپورٹ پر
میں ایک تہذیب یافتہ شخص تھا، اور اب ستپارہ کی رات میں وہ وحشی تھا جو جنگل کی پکار پر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ میرا جنگل، میری وحشت مجھے بلاتی تھی۔ میں نے اسکولے سے پرے اپنے جنگل میں جانا تھا، لیکن اب میں وہ وحشی تھا جسے کسی حد تک سدھا لیا گیا تھا۔ اسے تہذیب کے طور طریقے سکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو جانوروں والی چمک تھی وہ ماند پڑتی جا رہی تھی۔ مجھے جنگل سے زیادہ گھر اپنے پاس بلاتا تھا۔ دراصل میں اپنے بچوں کو مس کر رہا تھا، ان کی شکلیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی جدائی کی پہلی رات تھی، پھر بھی میں ان کے لیے ترس رہا تھا۔ چند برس بیشتر ہم سب یہاں اکٹھے تھے، اور اب تاریکی میں چٹانوں کے درے میں گھری ستپارہ کی سطح پر ایک اندھیرا تیرتا تھا، اور میں تنہا تھا۔ وہ تینوں اور میمونہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ وہاں گھر میں روشنی ہوگی، زندگی ہوگی۔ تاریک پانیوں میں کبھی کبھار کوئی مچھلی اچھلتی تھی۔ پہاڑوں کے سیاہ حجم میں ابھی مکمل تاریکی تھی، اور ابھی دو تیز لائٹس حرکت کرتی نظر آنے لگیں۔ جیپ ہمیں لینے کے لیے آ رہی تھی۔ قسط نمبر 6، منظروں میں گم ہونے کے لیے دریائے سندھ میں ڈبکیاں۔ اور پچھلے شب ستپارہ جھیل سے واپسی پر میں نے اپنے ہائیکنگ بوٹوں کے تسمے کھولے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ان کے اندر میرے پاؤں ہیں، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی حالت کیا ہے۔ اور جب میں تسمے کھول رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ ایک روز ایسا بھی ہوگا جب میں یہ تسمے کھولوں گا، اور اس لمحے کھولوں گا جب میں کنکورڈیا سے واپس آؤں گا، اور ان بھاری بوٹوں کے بجائے عام شوز پہن لوں گا۔ امید تو یہی تھی کہ ایسا لمحہ آ جائے گا۔ اگر نہیں آتا تو میں ان بوٹوں سمیت کہاں ہوں گا؟ ہر سیزن میں کچھ نوورد وہیں رہ جاتے ہیں، کسی گلیشیئر کی دراڑ کے اندر، اتھاہ اندھیرے اور ریخ بستگی میں، کسی کھائی میں، کسی منجمد جھیل کی تہ میں، کسی موت رفتار دریا کے پانیوں میں۔ ان پر ایسا لمحہ نہیں آتا کہ وہ اپنے بوٹوں کے تسمے کھول سکیں۔ ان کے تسمے ہمیشہ کے لیے بندھے ہی رہ جاتے ہیں۔ میں خواہش کر سکتا تھا، دعا کر سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو، میں کیٹو سے واپسی پر اپنے تسمے خود کھول سکوں۔ میں نے پہلے اونی جراب کو اتارا، اس کے نیچے سوتی جراب تھی، اور ان کے درمیان میں اور پاؤں پر ٹیلکم پاؤڈر کی سفیدی تھی۔ اور جناب نوٹ کیجئے کہ اگر آپ بلندیوں پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاؤں کے لیے آئیڈیل کمبینیشن ہے۔ پاؤں پر ٹیلکم پاؤڈر چھڑکیے، پھر سوتی جراب، پھر پاؤڈر، پھر اونی جراب، اور پھر بوٹ، اور بوٹوں کے اندر بھی پاؤڈر۔ میرے پاؤں بے حد کومل اور پرسکون لگ رہے تھے۔ ان میں تھکاوٹ نہیں تھی، صرف سفر کی شکنیں تھیں۔ میں نے انہیں پیار سے دبایا، انگلیوں کو چھوا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میرے پاؤں پہاڑی سفر کو سہار گئے تھے، اور اچھی شکل میں تھے۔ وہ ایسے لگتے تھے جیسے کسی تسلی بخش، مطمئن اور تکمیل آرزو والی شب کے بعد کوئی گوری پہاڑی ندی میں سے وہ ایسے ہی لگتے تھے جیسے کسی تسلی بخش، مطمئن اور تکمیل آرزو والی شب کے بعد کوئی گوری پہاڑی ندی میں سے نہا کر نکلتی ہے تو اس کا بدن ہوتا ہے تھکا ہوا بھی اور آسودہ بھی۔ یہ پہلی شب تھی، اور آج صبح میں نے ٹیلی فون پر لاہور بات کی تھی۔ میں 3 منٹ کے لیے لاہور چلا گیا تھا اور اپنے بچوں سے بات کر کے واپس سکردو آ گیا تھا، اور اسی لیے میں خوش تھا، اور کیٹو موٹیل کے برآمدے میں ایک بھدی سی آواز میں سیٹی بجاتا چلتا تھا، اور اس برآمدے میں کھڑکیوں کے ساتھ مختلف چوکھٹیں آویزاں تھیں، ہر برس کا ایک چوکھٹا، اور ان میں ڈرائنگ پنوں کی مدد سے فکس کیے ہوئے ان کوہ پیماؤں، کوہ نوردوں اور مہمات کے سووینئرز تھے جو اس برس سکردو آئی تھی اور یہاں سے اپنی آرزوؤں کی بلندیوں کی جانب گئے تھے۔ پوسٹ کارڈز، تصویریں، پرچم، خطوط، سٹیکرز، آٹوگراف، اور ان میں سے کچھ واپس نہ آئے۔ یہ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں پر کمندیں ڈالنے والے لوگوں کی ہوز ہو تھی۔ یہاں میسنر بھی تھا، اور وانڈا بھی تھی، اور نذیر صاحب بھی تھا، اور شیر خان اور اشراف امان بھی تھے۔ یہ تاریخ 1982 عیسوی سے شروع ہوتی تھی۔ میں ہر اس چوکھٹے کے آگے رکتا اور نام پڑھتا، تفصیل پڑھتا، تصویریں دیکھتا، اور ایک دم
1990 کے بورڈ کے قریب میں رکا تو ذرا سا دل بھی رکا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر مارکر سے دیوسائی ڈیش لکھا تھا۔ ایک کارٹون سا نقشہ تھا جس میں میمونہ اور عینی پہاڑ کے نیچے بیٹھی ہیں اور 4 مسخرے سے دیوسائی کو جا رہے تھے۔ ان کے نیچے نام درج تھے: مستنصر حسین تارڑ، سلجوق تارڑ، سمیر تارڑ اور میجر جمیل عباسی۔ زندگی کیسے ماضی میں منتقل ہوتی جاتی ہے۔ میں 93 میں تھا اور دیوسائی کے کٹورا نما بند گوبھی کے سائز کے پھولوں پر جب ہم چلے تھے تو یہ 90 تھا، اور اب اس ڈیش کی یاد ننگا پربت میں ہے، اور یا پھر یہاں کے کیٹو موٹل کے برآمدے میں ہے۔ اس چوکھٹے کے بعد 91 تھا، پھر 92 آیا، اور آخر میں ایک بڑے فریم میں 93 کی مہمات کی تفصیل تھی۔ یہ چوکھٹا ابھی مکمل نہیں تھا، اور ایک بار پھر میرا دل ذرا رکا کہ وہاں کسی نے تارڑ کیٹو کہانی کا سرخ اور نیلا سٹیکر آویزاں کر دیا تھا، اور اس کے برابر میں کیٹو ٹریکنگ ایکسپیڈیشن اگست 1993 درج تھا۔ ٹیم ممبرز کے نام لکھے ہوئے تھے۔ سب کچھ مکمل تھا، صرف رزلٹ کے خانے کے سامنے جگہ خالی تھی۔ اس کا فیصلہ ابھی ہونا تھا کہ رزلٹ کے سامنے ناکام کا لفظ آتا ہے یا کامیاب کا۔ بعد میں کھلا کہ یہ کارروائی مرزا صاحب کی تھی۔ برآمدے کے شیشوں میں سے میں نے دیکھا کہ سیبوں کے درختوں پر دھوپ اتر چکی ہے، اور اس دھوپ میں ڈھلیا کے پھولوں کے پاس پلاسٹک کی ایک سفید کرسی پر ایک چھوٹا سا مختصر سا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھنے میں ایک عام سا پورٹر جو شاید رزق کی خاطر ادھر آ نکلا تھا اور اب کسی کوہ نورت کی تلاش میں تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے ایک دنیا جانتی تھی اور کوہ نورت اس کی تلاش میں رہتے تھے۔ یہ کریم تھا جو اپنے مختصر سراپے کی وجہ سے لٹل کریم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میں دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ السلام علیکم کریم صاحب۔ وعلیکم السلام صاحب، ہاؤ آر یو سر؟ میں آج سے 3 سال پیشتر آپ کے گاؤں ہوشے گیا تھا، آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ہاں صاحب، میں اوپر گیا تھا، نیچے آیا تو لوگوں نے بتایا کہ کتابوں والا تارڑ صاحب آیا تھا۔ اب کدھر جانا ہے صاحب؟ تو ادھر سے گونڈوگورو کے راستے ہوشے میں اتر آؤ صاحب، بہت بیوٹیفل جگہ ہے صاحب۔ وہ بہت مشکل ٹریک ہے اور ہم ذرا بوڑھے ہیں۔ ادھر تو 70 برس کا گورا جاتا ہے صاحب۔ گورا جا سکتا ہے لٹل کریم، لیکن پاکستانی نہیں جا سکتا۔ گورا ساری زندگی بدمزہ پھیکے ابلے ہوئے کھانے کھاتا ہے اور کم کھاتا ہے، اور جہاں بس چلے پیدل چلتا ہے اور آخر عمر تک فٹ رہتا ہے۔ پاکستانی زرد پلاؤ اور حلوے کھاتا ہے، کڑاہی گوشت نوشت کرتا ہے، اور پھر ٹانگیں پھیلا کر ریلیکس کرتا ہے، اور آخری عمر میں صوفی ہو جاتا ہے، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ ذرا میرا بےہودہ بدن ملاحظہ کرو، اس بھدے جسم کے ساتھ اگر میں کنکروڈیا تک پہنچ جاتا ہوں تو بڑی بات ہے۔ لٹل کریم نے اپنی باریک منگول آنکھوں سے مجھے دیکھا اور غور سے دیکھا، اور پھر مونچھوں تلے مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہوں کہ ہاں تم درست کہتے ہو۔ سیب کے درخت کی اوٹ سے ایک صاحب برآمد ہوئی، ترچھی کاؤ بوائے ہیٹ اور کندھے پر تولیا۔ انہوں نے ادھر ادھر چوری چوری دیکھا اور پھر لان عبور کر کے اس ڈھلوان کی طرف جانے لگے جو دریائے سندھ کی طرف اترتی تھی۔ خالد صاحب، وہ ٹھٹک گئے، مجھے دیکھا اور پھر جھینپے ہوئے میرے جانب آئے۔ کہاں کی تیاری ہے؟ تارڑ صاحب، آپ لیڈر ہیں، آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں ذرا دریائے سندھ میں سوئمنگ کرنے جا رہا ہوں، میں نہیں رہ سکتا پانی دیکھ کر۔ آپ کو میاں صاحب نے منع کیا تھا کہ اس سٹائل سے تولیا مونڈھے پر رکھ کر نہ چلا کریں، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھیں۔ انہوں نے تولیا کندھے سے کھینچ کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو ہے، لیکن عامر کو اعتراض ہوگا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بھابھی یعنی آپ کی بیگم کو گارنٹی دے کر آپ کو ساتھ لایا ہے۔ اس نے یہ گارنٹی دی تھی کہ مجھے بالکل صحیح سلامت میں خیر خیریت سے واپس لاہور لائے گا۔ یہ گارنٹی تو نہیں دی کہ مجھے پورے 20-25 دن پانی کے پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ بے شک غسل خانے کے ٹب میں ڈبکیاں لگا لی، لیکن دریائے سندھ بہرحال شیر دریا ہے اور تیز دریا ہے، خطرناک ہے۔ ادھر آئیں۔ خالد صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر ڈھلوان کے کنارے تک لے گئے۔ ذرا دیکھیے دریا کا مرکزی دھارا وہ
ریت اور پتھروں سے پرے ہے، اور ادھر بائیں ہاتھ پر سندھ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے چھلانگیں لگا رہے ہیں اور نہا رہے ہیں، اور پانی ان کی کمر تک آتا ہے؟ میں نے ذرا غور سے پانی کے اس نیلگون تالاب کو دیکھا جہاں تیز دھوپ میں چند بچے اس میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ تارڑ صاحب، میں نے خاصی دیر صورتحال کا مطالعہ کر کے نہانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں بینکر ہوں، بے وقوف نہیں۔ آپ کبھی دریائے سندھ میں نہائے ہیں؟ نہیں جی۔ کمال ہے، دنیا بھر کی جھیلوں اور جوہڑوں میں ڈبکیاں لگاتے رہے ہیں اور اپنے سندھ کے پانیوں میں کبھی نہیں اترے۔ آپ کی تو محب الوطنی مشکوک ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم دونوں اپنے اپنے تولیے سنبھالتے ڈھلوان سے نیچے اتر رہے تھے۔ ایک راستہ تھا جس کی مٹی پر قدم زیادہ دیر تک نہیں جمتے تھے اور پھسلتے تھے، اور ہم قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے تھے۔ نیچے ایک چشمے کے پاس دو عورتیں پانی بھر رہی تھیں، اور ان سے کچھ فاصلے پر خوبانی کے ایک چھدرے سے درخت کی چھاؤں میں ٹانگیں پسارے عامر اور مرزا لیٹے ہوئے تھے، اور درختوں کے پتوں میں چھن کر آنے والی دھوپ سے بچاؤ کی خاطر آنکھیں میچے ہوئے تھے۔ اوہ، مارے گئے تارڑ صاحب! خالد صاحب نے میرا بازو پکڑ لیا۔ یہ عامر مجھے پھر روک لے گا اور نہانے نہیں دے گا۔ اگر آپ ان ہر دو حضرات کو قدرے غور سے ملاحظہ کریں تو آپ پر کھلے گا کہ ان کے سروں تلے تولیے ہیں، اور یہ بھی اشنان کرنے کی نیت سے نیچے اترے ہیں۔ اگر اس نیت سے نیچے اترے ہیں تو یہاں چشمے کے قریب جہاں عورتیں پانی بھر رہی ہیں کیوں ٹھہر گئے ہیں؟ نیت بدل گئی ہوگی۔ ہر دو حضرات جب ہماری موجودگی سے باخبر ہوئے تو ذرا کھسیانے سے ہو گئی تھی۔ موسم کتنا اچھا ہے تارڑ صاحب، مرزا صاحب نے جھک کر کہا۔ ہم ذرا یہاں سے سکردو کی چٹان پر ایستادہ خرفوچے کا قدیم قلعہ دیکھ رہے تھے۔ عامر کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں سے تو قلعہ نظر ہی نہیں آتا۔ خالد صاحب کچھ پریشان ہوئے۔ میں بھی بےحد حیران تھا کہ یہاں سے خرفوچے کا قلعہ کیوں نظر نہیں آتا۔ عامر نے اپنا تولیہ اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ ذرا اور نیچے چلتے ہیں۔ نیچے پہنچ کر ہم نے اوپر دیکھا تو کیٹو موٹل آسمان میں ٹنگا نظر آیا۔ نیچے تو آ گئے ہیں، اب واپس اوپر کیسے پہنچیں گے؟ دریائے سندھ کی وسیع کئی کلومیٹر کے رقبے میں پھیلی ہوئی گزرگاہ میں ہم چاروں بے حیثیت ہو گئے، اور شاید ہم سب گھروں سے نکلے ہی اس نیت سے تھے کہ بے حیثیت ہو جائیں۔ آبادیوں میں اور بستیوں میں اور ملازمتوں اور کاروباروں میں انسان کی ایک واضح حیثیت ہوتی ہے۔ وہ ایک فرد ہوتا ہے، ایک دنیا ہوتا ہے۔ وہ بہت سارے لوگوں پر انحصار کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہوتا ہے، اور وہ جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر فنا کی قربت اور اپنے خاک ہو جانے کا خیال ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی بالآخر کوئی حیثیت نہیں، کوئی پہچان نہیں، اور یہ سب کچھ عارضی ہے، اور اسی لیے وہ جنگلوں اور ویرانوں میں جاتا ہے، قراقرم اور ہمالیہ کی وسعتوں میں ایک ذرہ ہو جانا چاہتا ہے۔ دراصل وہ قدرت کا ایک حصہ بن جانا چاہتا ہے۔ وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ اس نے ان منظروں میں بالآخر گم ہونا ہے اور خاک اندر خاک ہونا ہے۔ چنانچہ جب وہ قدرت کے ساتھ کسی وسیع منظر کے اندر شیر دریا کے وسیع گزرگاہوں میں سانس لیتا ہے تو گویا اپنے رب کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، اور یہ تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بے حیثیت نہ ہو جائے۔ جس کو حیثیت عزیز ہو وہ آبادیوں میں رہے، ویرانوں میں اس کا کیا کام؟ اگر اس وقت کوئی سیاح سکردو چٹان پر قدیم قلعے کی دیوار سے نیچے جھانکتا تو وہ دریائے سندھ کو ایک ایسی وسعت میں لیٹے دیکھتا جس کی حدوں تک جاتے جاتے آنکھیں دھندلاتی تھیں، اور دریا کے مرکزی دھارے کے ساتھ صحرا تھے اور ٹیلے تھے اور چھوٹے پتھروں کے میدان تھے، اور کہیں کہیں دریا سے بچھڑے ہوئے پانی کی سبز جھیلیں تھیں، اور ہم چاروں ایک ایسی ہی جھیل کی جانب چل رہے تھے۔ لیکن وہاں بلندی سے اس سیاح کو سب کچھ نظر آتا، لیکن ہم نظر نہ آتے، کیونکہ ہم شیر دریا کی وسعت کے سامنے بے حیثیت ہو چکے تھے۔ ہم قدرت میں گم ہو چکے تھے۔ کیلاش کے مقدس پہاڑ کے سائے میں تبت کی جھیل مانسرور میں سے یہ دریا بہتا آ رہا ہے۔ لداخ میں اسے سنگے کھبب بھی کہتے ہیں۔ سنگے یعنی شیر، کھبب یعنی منہ، شیر کے منہ سے نکلنے والا دریا، شیر دریا سندھ۔ اور جب ہم نے اس سے بچھڑے ہوئے پانیوں کے ایک تالاب میں قدم رکھا تو ان میں سورج کی حدت تھی، لیکن ذرا گہرائی میں
ان کی خنکی ناقابل برداشت تھی۔ پہلے تھی، تھوڑی دیر بعد ہماری اچھل کود سے یہ ٹھنڈک زائل ہو گئی اور ہم بڑے اطمینان سے اس میں ڈبکیاں لگانے لگے۔ نیچے ریت میں سے کوئی چشمہ ابلتا تھا اور اس کی لہریں پانی میں سرسراتی دکھائی دیتی تھیں اور پھر گم ہو جاتی۔ اس لمحے کی ایک تصویر میرے پاس ہے۔ ریت میں ایک سرسبز جھیل نما تالاب میں ہم مسکراتے ہیں اور اس پس منظر میں سکردو کے اوپر برف پوش چوٹیاں ہیں اور ایک نیلا آسمان ہے۔ یہ تصویر فردوس گم گشتہ ہے، ایک شنگریلا کی۔ جنت کے سامنے تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی لیے ہم بے حیثیت تھے اور خوش تھے۔ قسط نمبر 7، پورٹر بکرا کھائے گا۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر 3 فرائی انڈے نوش کرنے کے بعد میاں صاحب نے مجھ پر آئینہ کے پیچھے سے ایک خشمگی نگاہ ڈالی اور کہنے لگے، کیوں جی تارڑ صاحب، یہ کنکورڈیا جانے والا پروگرام کینسل ہو گیا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی 3 انڈے نوش کرنے کے بعد چوتھے انڈے کا پروگرام بنا رہا تھا، لیکن میاں صاحب نے یہ سوال کر کے میرا طرح نکال دیا تھا۔ آثار جو نظر نہیں آ رہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ سر ہلانے لگے۔ ٹیم کے ممبران کوئی ورزش یا ہائیکنگ وغیرہ کرنے کے بجائے کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں۔ بے شک وزن کرا لیں ہر ایک کا، صبح ناشتے پر انڈوں کو بھینٹ دیتے ہیں، یعنی کہ ابھی میں نے بھی 2 انڈے کھائے ہیں۔ کھائے تو آپ نے 3 ہیں، لیکن گن کون رہا ہے؟ میں نے کہا۔ میاں صاحب نے ایک قہرآلود نظر مجھ پر ڈالی، بھسم کر دینے والی۔ اچھے ٹیم کے لیڈر ہیں، ممبران کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے، ان کے انڈے گنتے ہیں۔ سوری میاں صاحب۔ میاں صاحب نے میری معذرت قبول کی اور پھر شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب کو روزانہ وہ مولوی لینے آ جاتا ہے، موٹر سائیکل والا۔ وہ اس کے ساتھ غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں اور کیوں جاتے ہیں اور کس کے پاس جاتے ہیں۔ اور مرزا صاحب لان میں بیٹھی میڈمز کے گرد پہرا دیتے رہتے ہیں۔ خالد صاحب کندھے پر تولیہ ڈال کر کہیں نہ کہیں نہانے چلے جاتے ہیں۔ شاہد صاحب گوروں کے ساتھ ایسی انگریزی بولتے رہتے ہیں جو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ عامر سکردو بازار میں کوہ پیمائی کا سامان تلاش کرتا رہتا ہے۔ اور میں کیا کرتا رہتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ آپ موٹیل میں آنے والے پاکستانی سیاحوں کے سامنے بار بار گزرتے رہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو پہچان سکیں کہ کہیں آہا جی یہ ٹیلی ویژن والا تارڑ صاحب ہے۔ مجھے اپنے بارے میں یہ ریمارک بالکل پسند نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ درست کہہ رہے تھے۔ ٹیم واقعی ضرورت سے زیادہ ریلیکس کر رہی تھی اور یوں اطمینان سے چل پھر رہی تھی جیسے ہم کنکورڈیا کا ٹریک مکمل کر کے واپس آ چکے ہیں، اور یقیناً ہم سب کا وزن بڑھ چکا تھا۔ ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی دعوت طعام مل جاتی جس میں شاید ہمیں اس لیے بہت کچھ کھلایا پلایا جاتا کہ ہماری شکلوں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ ہم کنکورڈیا سے واپس بھی آ جائیں گے۔ ایک دعوت پولیس سروس کے محمد علی صاحب کے گھر میں ہوئی تھی جو سکردو جیل کے آئین سامنے تھا۔ محمد علی صاحب نے بہت کوشش کی کہ ہم جیل کی سیر کے لیے آمادہ ہو جائیں، لیکن ہم نے یہ رسک لینا مناسب نہ سمجھا۔ اسی دعوت میں سکردو کے ڈپٹی کمشنر جوہر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جو ہنزا کے رہنے والے تھے اور ایسے جوہر ہیں جو کھلتے رہتے ہیں۔ ایک شام اپنے نام اور شکل کی مناسبت سے چنگیزی صاحب نے ہمیں رتینڈیاگ میں مدعو کیا۔ سکردو کے درمیان میں ایک مختصر میدان میں منگول طرز کے خیمے یعنی یرت ایستادہ تھے، اور ان میں وحشی منگولوں کے بجائے نیم وحشی سیاح قیام کرتے تھے۔ اس دعوت میں پہاڑوں سے لوٹنے والی ایک مہم کے چند ارکان بھی شامل تھے جنہیں ہم نے چینی سمجھا۔ ویٹر نے بتایا کہ کورین ہیں، لیکن چنگیزی کا کہنا تھا وہ جاپانی ہیں۔ وہ جو بھی تھے بہت گمشدہ تھے اور ابھی تک پہاڑوں میں ہی تھے۔ بلندیوں سے لوٹنے والوں کی کیفیت ہی یہی ہوتی ہے۔ اور ہاں، منگولوں کے خصوصی خیمے یرت کے تذکرے سے یاد آیا کہ ڈاکٹر دانی کی تحقیق کے مطابق اردو لفظ قزاقی زبان کے یرت سے ہی نکلا ہے اور اس کی معنی ہیں کیمپ یا خیمہ۔ ٹیم کی باغیں کھینچنے کے لیے آپ کے پاس کیا مشورہ ہے؟ میں نے میاں صاحب سے پوچھا۔ ایک تو آپ اس باورچی کو فوراً بلوائیں جس نے شپلو سے آنا تھا۔ شپلو نہیں میاں، خپلو۔ اور پلیز آپ ککو باورچی نہ کہیں، یعنی کہ جس طرح یہاں پورٹر کو مزدور نہیں کہا جا سکتا اس طرح ککو باورچی بھی نہیں کہہ سکتے۔ جی نہیں کہہ سکتے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں احتیاط کروں گا۔
فی الحال آپ چنگیزی صاحب کو فون کریں کہ ہم لوگ یہاں کیٹو موٹل دیکھنے نہیں آئے بلکہ کیٹو پہاڑ دیکھنے آئے ہیں، اور وہ ذرا جلدی سے بندوبست کر دیں ہماری روانگی کا۔ میں نے فوراً چنگیزی کو فون کیا۔ چنگیزی نے فوراً کک صاحب کو بھیج دیا، جو ابھی ابھی کسی مہم سے واپس آیا تھا، اور اس کا قومی نشان لوٹا تھا، کیونکہ اس نے بلندیوں پر کسی ایسی ندی کا پانی پی لیا تھا جس میں سے کوئی ایسا خچر گزرا تھا جس کے مثانے کمزور تھے۔ چنانچہ کک صاحب کا پیٹ خراب تھا اور وہ لوٹے کو ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ ان کا نام غلام محمد تھا، اور آتے ہی انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھ کر ڈرامائی انداز میں کہا تھا، آپ کا غلام۔ اور اس غلام نے ہم سے بہتر جاگرز پہن رکھے تھے۔ نیلی جینز بھی برآمد شدہ تھی اور چارخانی شرٹ بھی امریکن دکھائی دیتی تھی، اور اس نے سنو گوگلز لگا رکھے تھے اور سر پر کوبائی اسٹائل میں ایک ترچھا ہیٹ پہنا ہوا تھا۔ میاں صاحب نے اپنے سراپے پر نگاہ ڈالی اور پھر کک صاحب کو دیکھا۔ یعنی کہ یہ کک ہے؟ لگتا تو نہیں۔ تو پھر کیا لگتا ہے؟ میاں صاحب میرے نزدیک ہو کر بولے، یہ باورچی نہیں ہو سکتا، آپ ذرا تسلی کر لیں۔ ہاں بھائی غلام، آپ کیا کک ہیں؟ میں نے پوچھا، اور میرے سوال کے جواب میں غلام نے ایک عجیب سی آواز نکالی جو کہ کسی زنانہ لگڑ بگڑ سے مشابہ تھی۔ آئندہ دنوں میں اس کی یہ آواز بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی وہ اس طرح ہنستا تھا اور یہ اس کی ہنسی تھی تو سب لوگ چپ ہو جاتے تھے، کائنات میں خاموشی چھا جاتی تھی، اور ہم لوگ اطمینان سے منظر سے لطف اندوز ہونے لگتے تھے۔ اس پہلی ملاقات کے بعد منظر بدلتا ہے، اور 2 گھنٹے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ٹیم جمع ہے۔ کک صاحب فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے ہیں اور ہماری اس خوراک کی ایک تفصیلی فہرست بنا چکے ہیں جو ہم لاہور اور اسلام آباد سے لے کر آئے ہیں۔ صاحب، واٹ یو لائک فار بریک فاسٹ؟ غلام نے مسکرا کر پوچھا۔ لو جی، پلپلی صاحب تو انگریزی بولتا ہے، میاں صاحب بولے۔ پلیز میاں صاحب، اگر اسے معلوم ہو گیا کہ پلپلی صاحب کیا ہوتا ہے تو یہ واک آؤٹ کر جائے گا۔ آپ اسے کچھ اور کہہ لیں، یہ نہ کہیں۔ لو، اسے کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تو صرف لاہوریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پلپلی صاحب کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی مسکرائے۔ بس یہی ہوتا ہے، میاں صاحب نے غلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں لیڈر کی حیثیت سے ذرا زور سے کھانسا۔ میاں صاحب، سوری تارڑ صاحب۔ ہاں جی، تو آپ پوچھ رہے تھے کہ بریک فاسٹ کے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ تو جناب پلپلی، میرا مطلب ہے کک صاحب، مجھے تو حلوہ پوڑی بہت پسند ہے۔ حلوہ پوڑی؟ غلام نے دانت نکالے اور پھر اس زنانہ لگڑ بگڑ آواز میں ہنسا۔ میاں صاحب، اگر آپ اب بھی سنجیدہ نہ ہوئے تو یہ پھر ہنسے گا۔ میں ذرا ناراض ہو گیا اور پھر غلام کی جانب ایک نہایت عمدہ مسکراہٹ پھینکتے ہوئے کہا، مجھے تو ناشتے کے لیے 2 ٹوسٹ اور 1 فرائی انڈا کافی رہے گا۔ فرائی انڈا؟ غلام نے پھر دانت نکالے اور ہنسنے لگا۔ صاحب، ادھر کیٹو پاس انڈا نہیں ملتا۔ صاحب، ادھر کیٹو کے پاس انڈا نہیں ملتا۔ نہیں ملتا؟ میں نے ذرا شرمندہ ہو کر کہا۔ اور معلوم کہ کیوں نہیں ملتا؟ غلام نے ہنسی روک کر پوچھا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ ادھر مرغی نہیں ملتا۔ اس بار غلام نے ایک زنانہ لگڑ بگڑ کی آواز کے بجائے کم از کم 3 زنانہ لگڑ بگوں کی آواز میں اپنی ہنسی کا آغاز کیا تھا۔ اس موقع پر مجھے احساس ہوا کہ ٹیم کا ڈسپلن بالکل خراب ہو چکا ہے، اور جب سخت اقدام نہ کیے گئے صورتحال بہتر نہ ہوگی۔ چنانچہ میں نے ذرا گرج کر خاموش کا نعرہ لگایا، اور حیرت انگیز طور پر غلام کی ہنسی فوراً منجمد ہو گئی۔ دیکھو غلام، آپ بتاؤ کہ ہمیں کیا بریک فاسٹ مل سکتا ہے، اور اب ہنسنا نہیں، سمجھے؟ جی صاحب۔ غلام اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب، کارن فلیکس دودھ کے ساتھ ملے گا، پورج ملے گا، کافی اور چائے ملے گا، پراٹھا اور جام ملے گا، لیکن آپ بتاؤ گی تو اس حساب سے سامان خریدے گا۔ دیکھو صاحب، کیٹو جائے گا اور آئے گا تو کتنا زور لگے گا؟ کم از کم 16 سے 18 دن لگے گا، تو مجھے 18 بریک فاسٹ کا حساب کرنا ہے، 8 ٹیم ممبر کے لیے۔ 8؟ مرزا صاحب نے ہم سب کو گنا۔ 8واں کون ہے؟ میں صاحب، غلام محمد۔ یہ کہنے کے بعد وہ پھر اس ہنسی کے موڈ میں تھا، لیکن میری چڑھی ہوئی تیوڑی دیکھ کر وہ رک گیا۔ سب لوگوں نے بریک فاسٹ کے لیے اپنی اپنی پسند بتائی، اور غلام نے نوٹ بک پر یہ پسند درج کر لی۔
ناشتے کے بعد ڈنر کے بارے میں پوچھا گیا اور یہ بھی نوٹ کر لیا گیا۔ اور لنچ نہیں کرنا راستے میں؟ شاہد صاحب نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ جب ٹیم چلتا ہے صاحب تو درمیان میں رک کر چولہا نہیں جلاتا۔ لنچ نہیں کرتا، سنیک کرتا ہے، ہلکا پھلکا، تاکہ چلنے میں آسانی ہو۔ ہم کو تجربہ ہے۔ اب غلام محمد نے پھر حساب کتاب کیا اور سوکھے راشن کی ایک فہرست بنا کر ہمیں تھما دی۔ مختلف دالیں، چنے، آٹا، بیسن، گھی، تیل، ہر قسم کے مسالے، چینی، قہوہ، چائے وغیرہ وغیرہ۔ اب میاں صاحب نے اینک اتار کر فہرست اپنی چندھائی ہوئی آنکھوں کے سامنے کی۔ میں نے کہا، بھائی کک صاحب، ہم کوئی بارات لے کر جا رہے ہیں کیٹو کے پاس۔ اتنی زیادہ خوراک تو ہم 18 دن تو کیا 18 ہفتوں میں بھی نہیں کھا سکتے۔ اس میں 20 پورٹر کا فوڈ بھی شامل ہے صاحب۔ اچھا، تو کھانا بھی ہمارے ذمے؟ مرزا صاحب ذرا چونکے۔ پورٹر کا تو اور بہت کچھ آپ کے ذمے ہوگا صاحب، لیکن ابھی نہیں بتائے گا، آپ گھبرائے گا۔ ہم بالکل نہیں گھبرائے گا، آپ بتاؤ۔ نہیں صاحب، ابھی نہیں، بس یہ بتائے گا کہ پورٹر بکرا کھائے گا۔ ایک پورٹر ایک بکرا کھا جائے گا؟ مرزا صاحب نے پوچھا۔ نہیں، سب پورٹر ایک بکرا کھائے گا۔ ہم بھی کھائے گا؟ میاں صاحب نے سر ہلایا۔ نہیں، پورٹر کا بکرا صرف پورٹر کھائے گا، آپ اپنا بکرا خریدو اور کھاؤ۔ اس میٹنگ کے اختتام پر شاہد اور میاں صاحب خوراک کی فہرست تھامے بازار چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب اگرچہ دوائیوں کی ایک کٹ ساتھ لائے تھے، لیکن انہوں نے اس دوران ہم سب کی جسمانی صحت کو جانچ لیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وٹامنز کی چند بوتلیں مزید خرید لی جائیں۔ وہ بھی چلے گئے اور پھر عامر کو ایک ڈرامائی گہری گونج والی آواز کے مالک عباس سے ایک خیمے اور واکنگ سٹکس کے بارے میں مذاکرات کرنے تھے، اس لیے وہ بھی سکردو بازار چلا گیا۔ مرزا صاحب کے ذمے ان تمام خیموں کو ایک مرتبہ کھول کر موٹل کے لان میں ایستادہ کرنا تھا، جو ہم سب ساتھ لے کر جا رہے تھے، تاکہ کسی بھی چھوٹی موٹی کمی کو درست کیا جا سکے۔ بالتورو گلیشیئر پر اگر آپ کے خیمے کی ایک تناب بھی نہ برآمد ہو تو آپ کیا کریں گے؟ خالد صاحب نے موقع غنیمت جانا اور تولیہ کندھے پر ڈال کر نہانے چلے گئے، اور کک غلام محمد کافی دیر سے غسل خانے میں ہی آباد تھا، اور پتہ نہیں کیوں ہر 2-4 منٹ بعد ہلکی سی اس کی لگڑ بکی ہنسی کی آواز آ جاتی، اور میں ایک اچھے لیڈر کی طرح اپنی قوم کو عمل کی راہ دکھانے کے بعد اب خود بیکار بیٹھا تھا کہ اسی میں ایک لیڈر کی عظمت پنہاں ہے۔ قسط نمبر 8۔ سفر کی شام اور اداسی کی تہوں میں سے کیا نکلتا ہے؟ سفر کی شام میں ہمیشہ اداسی ہوتی ہے، آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں، کانوں میں ایک سائیں سائیں کرتی سمفنی چلتی ہے، یوں لگتا ہے کہ آپ پانی کے نیچے جا رہے ہیں، آپ ہر شے سے الگ ہو رہے ہیں، وجود کی جھیل کی سطح پر صرف بلبلے اٹھ رہے ہیں اور آپ کہیں نیچے ہیں۔ خدشات، واہمیں، وسوسے، اور ان کے ساتھ ایک شک سے بھری خوشی بھی۔ اگلی صبح اسکولے کے لیے روانگی تھی، شمال کے آخری گاؤں کے لیے۔ اگلی صبح 3 جیپیں ہمیں لینے کے لیے آ رہی تھیں، 2 جیپیں ٹیم کے ممبران اور ان کے سامان کے لیے، اور تیسری پورٹرز کے لیے۔ اور پچھلی شب میں نے اسکولے کو خواب میں دیکھا، اس سے پرے کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، اور اس کے آخری کھیت کے بعد ایک اور جہان شروع ہوتا ہے، اور اس جہان کے اندر صرف وہ جاتے ہیں جن کے دماغوں میں فطور ہوتا ہے اور آنکھوں میں وحشت ہوتی ہے۔ سفر کی شام میں ہمیشہ اداسی ہوتی ہے۔ سب لوگ مصروف تھے اور آپس میں بات بہت کم کرتے تھے، یا سب لوگ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بہت مصروف ہیں۔ کوئی اپنے رکسیک کے اسٹرپ بار بار کھول کر انہیں دوبارہ کس کر بند کرتا تھا، کوئی گھر خط لکھتا تھا، کسی کی نظریں لاؤنج میں رکھے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جمی تھیں، لیکن وہ اس پر حرکت کرنے والی مزاحیہ فلم پر ہنستا نہیں تھا، چپ چاپ دیکھے چلا جاتا تھا۔ کسی کے بوٹوں کے تسمے ٹھیک طرح سے بند نہیں ہو رہے تھے، انہیں ایک جھٹکے سے کھولنا اور پھر باندھنا اور پھر کھولنا۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ لان کے اندھیرے گوشے میں غیر ملکی سیاحوں کی سرگوشیاں تھیں۔ تارڑ صاحب، ایک ہاتھ میرے کندھے پر آیا اور میں چونک گیا۔ شیر علی، آپ؟ ہاں، میں آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ میں سیاحوں کی خصلت سے واقف ہوں۔ جس نے اگلی صبح سفر پر جانا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اداسی کے ساتھ بند سا جاتا ہے۔ آئیے
اداسی کی ان تہوں کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ اور واقعی شیر علی کے کمرے میں موم بتی کے کنوارے بدن جیسی تھر تھراہٹ لیے ہوئے روشنی میں اداسی کی کچھ تہیں کھلی، اور ان کے اندر سے کیا نکلنا تھا، ان کے اندر سے بھی ہم ہی نکلے، منطق الطیر کسی مرغ کی طرح جسے سچ کی تلاش تھی، جوناتھن لانگسٹون کی طرح جسے اپنی تلاش تھی، اور پکھیرو کی طرح جو حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ اور ان سب کو بلاخر کیا ملا؟ جب آخری پردہ اٹھا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ سیمرغ کے سامنے ہی سیمرغ تھا، اور جوناتھن کے سامنے وہ خود ہی تھا، اور پکھیرو نے دیکھا کہ جیسے ایک آئینہ سامنے ہے اور ابدی حقیقت وہ خود ہے، اس کے سامنے بھی ایک پکھیرو تھا۔ تو ہم دونوں کے سامنے بھی ہم دونوں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سادہ پانی میں بھی اتنی تاثیر ہوتی ہے، لیکن کیا وہ پانی سچ مچ سادہ تھا، یا مجھے لگا کہ وہ سادہ تھا جبکہ اس میں اداسی کو پگھلانے والی حدت تھی۔ موم بتی کا دھاگا پگھلی ہوئی موم میں بھڑکنے لگا اور پھر سیاہ پوش ہو گیا۔ میں شیر علی کا شکر ادا کر کے باہر آ گیا۔ موٹل کی ڈرائنگ روم میں بھی موم بتیاں جل رہی تھیں، اور وہاں سے دبی دبی آوازیں مختلف زبانوں کی مجھ تک باہر آتی تھیں۔ لان میں اب کوئی نہیں تھا، ہاں دریا کی ایک مسلسل گونج، اس کے بہاؤ کی مدھم آواز نیچے سے اوپر موٹیل تک آ رہی تھی۔ میں ابھی واپس اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، میں ابھی اپنے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ ایک زمانے میں مجھے تھوڑی بہت تیراکی آتی تھی۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ تیراکی اور سائیکل چلانا کبھی نہیں بھولتے، چاہے 100 برس بعد پانی میں اتریں یا پیڈل چلائیں۔ لیکن میں تیراکی بھول چکا ہوں، یا پھر وزن اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو چلو بھر پانی میں بھی ڈوب جاتا ہوں۔ ان دنوں جب کبھی کسی جھیل میں اترا یا سمندر میں گیا، اور خاص طور پر رات کے وقت، تو پانیوں پر دور نکلتے ہوئے ایک لطف آتا، اور جی چاہتا کہ ذرا اور آگے، ذرا اس لہر سے دوسری جانب، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ رہتا کہ کہیں واپسی پر ہمت جواب نہ دے جائے، یا جو تھوڑا بہت پاؤں چلانا آتا ہے وہ بھی نہ بھول جاؤں۔ اور اس خدشے سے تیراکی کا تمام تر لطف تھا۔ لیکن کبھی کبھار کسی بھی تیراک پر وہ لمحہ ضرور آ جاتا ہے جب وہ اپنی ہمت اور اپنی اہلیت سے ذرا آگے چلا جاتا ہے، سمندر میں دور تک چلا جاتا ہے، جھیل کے دوسرے کنارے کی قربت کے لیے ذرا اپنی حد سے نکل جاتا ہے، اور پھر واپس نہیں آ سکتا۔ مہماتی سفر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتے ہیں، جان بوجھ کر خطرے کی حد کے قریب ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو قائل کر لیتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ وہاں تک جا سکتے ہیں تو آپ بھی جا سکتے ہیں، اور یوں کبھی کبھار آپ اپنی ہمت اور اہلیت سے آگے نکل جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آ سکتے، اور اگر آپ آتے ہیں تو خود نہیں آتے، دوسرے آپ کو لاتے ہیں۔ کنکوڈیا کے بارے میں اگر میں ٹھنڈے دل سے سوچتا تو یہ سفر میرے زور بازو سے ذرا پرے تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس ازلی برفانی سمندر پر دور تک جاتا، اور پھر یہ منجمد جھیل ایسی نہ تھی جس کا دوسرا کنارہ میں چھوتا اور واپس آ جاتا۔ لیکن پھر بھی میں نے یہ سفر اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بے بس تھا۔ جس طرح لوگ اشتعال میں آ کر قتل کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، پال گوگین کی طرح ایک کامیاب زندگی اور خاندان چھوڑ کر صرف مصوری کرنے کے لیے کوڑے کے ڈرموں میں سے باسی ڈبل روٹی کے ٹکڑے نکال نکال کر کھاتے ہیں، یا ایسے لوگ جو طوائفوں کے عشق میں مبتلا ہو کر سب کچھ تیاگ دیتے ہیں اور ان کے کوٹھوں کے نیچے بیٹھے گاہکوں کو اترتے اور چڑھتے دیکھتے رہتے ہیں، یا پھر ورق کوٹنے والوں کی ردھم سنتے ہیں تو ان پر وجد طاری ہو جاتا ہے اور وہ کپڑے پھاڑ کر ویرانوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ سب لوگ بے بس ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، شاید ان کے دماغ میں فطور ہوتا ہے، اور شاید ان کے ہی نہیں بقیہ تمام لوگوں کے دماغ میں بھی فطور ہوتا ہے۔ میں موٹل سے نیچے سکردو کی جانب جانے والی سڑک پر اترتی زگزیگ ڈھلوان پر اندھیرے میں اترا۔ سڑک کے دوسرے جانب ہنزر ٹورسٹ ہوٹل کے برآمدے میں غیر ملکی سیاحوں سے بھری ہوئی 2 ویگنیں ابھی ابھی داخل ہوئی تھیں، اور ان میں سے تھکے ہوئے چہرے اور ٹوٹے ہوئے بدن برآمد ہو رہے تھے۔ سڑک کے دونوں جانب پاپلر کے درخت تیزی سے بڑھنے والے بیٹوں کی طرح دبلے پتلے اور سیدھے آسمان کو جاتے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا رہا، مجھے کہیں جانا نہیں تھا، میں ذرا اپنے آپ کو تھکانا چاہتا تھا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر
بائیں ہاتھ پر وہ سڑک تھی جس پر ہم نے پہلے روز ستپارہ جھیل تک ہائیکنگ کی تھی۔ میں رک گیا۔ میں نے ابھی رات کا کھانا نہیں کھایا تھا اور یقیناً میرے ساتھی اس وقت موٹیل کے ڈائننگ روم میں میرے منتظر ہوں گے، کرسی اور میز پر براجمان ہو کر کھانے والا آخری کھانا، شاید دا لاسٹ سپر۔ میں واپس ہونے لگا تو ستپارہ روڈ کے آغاز پر اندھیرے میں ملفوف چند درختوں کی جھاڑیوں، بوسیدہ کوٹریوں اور کہیں آنکھوں سے اوجھل ایک چشمے نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ پتہ نہیں کیوں اس روز جھیل کی جانب جاتے ہوئے میں اس مقام سے سرسری گزر گیا تھا۔ شاید میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ اس جگہ کو تو میں رک کر حسرت بھری نظروں سے ایک زائر کی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ دیوسائی کی برفیں پگھلنے کے بعد جو خانہ بدوش سکردوں میں اترتے تھے وہ اس مقام پر قیام کرتے تھے۔ اپنے گھوڑوں اور مال مویشی کے ہمراہ وہ اسی سرسبز مقام پر خیمہ زن ہوتے تھے۔ یہاں پانی تھا، تھوڑی سی کھلی جگہ تھی جو آس پاس کی آبادی کے آگے آنے سے اب کم ہوتی جا رہی تھی، اور یوں بھی یہ راستہ دیوسائی سے نیچے آ کر جھیل ستپارہ کے کناروں کو چھوتے ہوئے اس جگہ پر سکردوں میں داخل ہوتا تھا اور خانہ بدوش یہیں پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔ لیکن آج کی شب وہاں ایک بھی خیمہ نہ تھا۔ اگست کے مہینے میں تو دیوسائی کی برفیں پگھل جاتی ہیں، تو پھر خانہ بدوش کہاں گئے؟ ترک ادیب یاشر کمال کا ایک باکمال ناول دی لیجنڈ آف دی تھاؤزنڈ ہارسز کا نام ہے۔ یہ ان ترک خانہ بدوشوں کا عظیم المیہ ہے جو ہزاروں برسوں سے اناتولیہ میں اترتے تھے، خیمہ زن ہوتے تھے، خوشگوار بہاریہ موسم گزارنے کے بعد اپنی بلند وادیوں کو لوٹ جاتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ سرسبز میدان کہ جن میں وہ اپنے خیمے لگاتے تھے حکومت نے فروخت کر دیے، اور ان کے مالکوں نے یا تو ان کے گرد خاکدار تار لگا دی یا پھر پولیس کی مدد سے خانہ بدوشوں کو وہاں سے نکال دیا۔ جو بزرگ خانہ بدوش تھے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے جس پر ہم ہزاروں برسوں سے خیمے لگاتے آئے ہیں، تو اب یہ کسی ایک شخص کی کیسے ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خانہ بدوشی ترک کر دیں اور شہروں میں مستقل طور پر رہنے لگیں، کیونکہ ان کے نزدیک آزادی صرف خانہ بدوشی سے ہے، اور صرف وہ لوگ ایک جگہ پر مستقل قیام کرتے ہیں جو ڈرپوک ہوتے ہیں۔ ترکی کے وہ خانہ بدوش آج بھی عارضی سے مکانوں میں رہتے ہیں، اور ان کی بے چینی اور اضطراب ابھی تک ان کے بدنوں میں موجود ہے، جیسے انہوں نے بالآخر اپنی وادیوں اور ویرانوں کو لوٹنا ہے۔ کہیں دیوسائی کے خانہ بدوشوں کا بھی یہی حشر تو نہیں ہوا؟ میں نے درہ بابوسر کو جاتے ہوئے خانہ بدوشوں کے قافلے دیکھے ہیں جنہیں اپنے مویشی چرانے کے لیے دگنا تاوان دینا پڑتا ہے۔ میں نے منڈی بہاؤدین سے گجرات جانے والی سڑک پر تپڑی داسوں کی گدھا گاڑیاں دیکھی تھیں جن پر پورے خاندان اپنی مکمل جائیداد کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور ان گاڑیوں کے نیچے ایک خوبصورت ریچھ نما کتا جو اپنے مخصوص چال سے اپنا سر جھکائے چلتا رہتا ہے۔ ان خانہ بدوشوں کو بھی مقامی لوگ اپنی زمینوں یا سرکاری زمینوں پر بھی خیمہ زن ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہر برس ان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شہروں کے نواح میں کچی بستیوں میں ہمیشہ کے لیے پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ دنیا کی ہر نسل بڑھ رہی ہے اور خانہ بدوش کم ہو رہے ہیں۔ یاشر کمال نے اپنے اس ناول ایک داستان ہزار گھوڑوں کی اس میں لکھا ہے کہ ترک خانہ بدوشوں کا ایمان ہے کہ ہر برس ایک رات ایسی آتی ہے جب کسی ایک لمحے کے لیے پوری کائنات تھم جاتی ہے، ہر شے رک جاتی ہے، صرف ایک لمحے کے لیے دریا اور ندیاں ٹھہر جاتے ہیں، درختوں، پودوں اور فصلوں کا اگاؤ رک جاتا ہے، جانوروں اور انسانوں کی عمریں بڑھتی نہیں، اس ایک لمحے کے لیے رکی رہتی ہیں۔ مہتاب روشن رہتا ہے لیکن اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، گویا پورا نظام کائنات اور نظام ہستی معطل ہو جاتا ہے، وقت تھم جاتا ہے، اور اس لمحے کو صرف خانہ بدوش پہچان سکتے ہیں، اور اس وقت وہ جو بھی خواہش کریں پوری ہو جاتی ہے۔ کنکوڈیا تک سفر کرتے ہوئے مجھے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی تھیں، اپنے اس احساس کوہ نورادی کو چوکنا رکھنا تھا تاکہ میں اس لمحے کی بھید کو پالوں، اس کا تعین کر لوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس برس وہ رات مجھے کیٹو کی جانب سفر کرتے ہوئے آئے گی جب ہر شے ایک معینہ وقت کے لیے رک جائے گی، ہر شے تھم جائے گی، اور پھر میں خواہش کروں گا، بس یہی خواہش کہ اللہ تعالیٰ کی اس سرزمین پر خانہ بدوشوں کے خیموں کے لیے ہمیشہ جگہ باقی رہے
اور ان میں میرا چھوٹا سا خیمہ بھی شامل ہو۔ شاندار سورج طلوع ہو رہا ہے، شاندار سورج آہستہ آہستہ ابھر رہا ہے، ایک شاندار دن کا سورج 5 رنگوں میں۔ خدا کرے کچھ نہ بدلے، خدا کرے قسمت ساتھ دے، خدا کرے کچھ نہ بدلے، خدا کرے آج ہر طرف شگوفے کھیلیں۔ ایک قدیم تبتی نظم۔ میں دنیا کی تنہا ترین جگہ سے خوشی لینے جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سویرے کی بجھی بجھی دھوپ اندر آ رہی تھی اور پورٹر ہمارا سامان اٹھا کر باہر لے جا رہی تھی۔ اگرچہ آج صرف جیپ کا سفر تھا، لیکن اس کے باوجود ہر شخص اس طرح تیار ہو رہا تھا جیسے وہ آج کی رات کیٹو دامن میں پہنچ کر ہی دم لے گا۔ میں اپنے بوٹوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ کسی بھی صبح میں کسی بھی ٹیم کی بلندیوں کی جانب روانگی کا ایک منظر ہوتا ہے۔ باہر کیٹو موٹل کے داخلے کے دروازے کے ساتھ ایک ایسا ہی منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، جیسے کچھ لوگ ایک نئی بستی بسانے کے لیے جا رہے ہوں۔ وہاں 2 درجن کے قریب پورٹر تھے، جن کے چہرے اور عادات و خصائل سے ہم نے بہت منزلوں کے بعد واقف ہونا تھا۔ وہ ابھی ہمارے لیے صرف پورٹر تھے، ان کے نام بعد میں آنے تھے، جیسے ہم ابھی ان کے لیے صرف ٹیم تھے۔ ہمارے ناموں اور کاموں سے ان کی واقفیت بعد میں ہونی تھی۔ ان میں وہ پورٹر بھی شامل تھے جو ہمارے ساتھ صرف اس لیے جا رہا تھا کہ واپسی پر مزدوری کی رقم سے ایک تیسری بیوی خرید سکے، اور وہ پورٹر بھی جس نے برفانی دراڑوں کو عبور کرنے میں میری مدد کی۔ صبح کی ہلکی ٹھنڈک میں 2 جیپوں کے انجن گرم کیے جا رہے تھے، ان کا شور مسلسل تھا۔ پورٹرز کی جیپ الگ کھڑی تھی، جیسے وہ اس مہم کا حصہ نہ ہوں، مجبوراً آ گئی ہو۔ ایک جیپ پر ہمارا سامان لادا جا رہا تھا۔ پہلے نیلے رنگ کے پلاسٹک ڈرم آئی جن میں خورد و نوش کا سامان پیک کیا گیا تھا، اور یہ ڈرم پورٹرز کے لیے ترپالی، چولہے، کراکری اور بے شمار سامان چنگیزی صاحب کے سٹور سے آیا تھا، اور وہ اپنی داڑھی سہلاتے تمام انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر ان ڈرموں کے اوپر ہمارا ذاتی سامان آیا، اور غلام محمد کو شاید لٹاریت سے افاقہ تھا، وہ ازحد پھرتیلا ہو رہا تھا۔ جب اس نے ایک نیلے اور سرخ رکسیک کا سٹرپ پکڑ کر اسے جیپ پر لوڈ کیا تو دراصل یہی وہ لمحہ تھا جب کیٹو کے سفر کا آغاز ہوا، کیونکہ یہ رکسیک میرا تھا اور اس کے آس پاس بقیہ ٹیم کا سامان تھا۔ رنگ برنگے رکسیک تھے، تو وہاں 7 مختلف رنگوں کے چھوٹے بڑے رکسیک موٹے بونوں کی طرح بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 3 فوارے میں بڑے 3 سکوں کی طرح 7 رکسیک جو شہگوری سے میل کی خواہش کے فوارے میں پڑے تھے، جو 7 مختلف رنگوں کے تھے۔ ان میں سے کون سے رکسیک کی خواہش پوری ہوگی؟ 7 سکے ایک فوارے کے پانیوں میں۔ اے فوارے، میرے سکے کا خیال رکھنا، میرے رکسیک کا خیال رکھنا۔ میں روانگی کے اس منظر کو اپنے نئے ویڈیو کیمرے نیشنل کے پیناسونک پام کارڈر کے حساس لینز میں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سپر VHS کیمرہ میں افورڈ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایک اچھے مسلمان کی طرح فوراً ادھار کا بندوبست کر لیا، کیونکہ کوئی بھی شخص زندگی میں کتنی بار کنکوڈیا جاتا ہے، اور اگر وہ کنکوڈیا جاتا ہے اور ساکت اور متحرک تصویریں نہیں لیتا تو اس شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ میرے پاس صرف 2 بیٹریاں تھیں، اور سکردو پہنچ کر ایک تجربے کار کیمرہ مین نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی کہ تارڑ صاحب، یہ 2 بیٹریاں انشاءاللہ اسکولے پہنچتے ہی بالکل ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور آپ خواہ مخواہ پورے سفر میں کیمرے کا بوجھ اٹھائے پھریں گے، اسے یہی چھوڑ جائیں۔ وہ شاید درست کہتا تھا۔ بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو بجلی سے چارج ہوتی ہے، اور ادھر اسکولے میں تو موم بتیاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں۔ بہرحال میں نے سوچا کہ روانگی کا منظر تو قلم بند کر لیا جائے، اور وہ میں کر رہا ہوں۔ جب کبھی میں اپنے آپ کو منظر میں شامل کرنا چاہتا تو کیمرہ ڈاکٹر عمر کو تھما دیتا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کمال کے فوٹوگرافر ہیں، بس یہ ہے کہ وہ انسان کی مکمل آزادی کے علاوہ کیمرے کی مکمل آزادی پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی اتاری ہوئی ویڈیو میں آپ چہروں سے ایک لخت آسمان پر چلے جاتے ہیں، پھر زمین پر گر پڑتے ہیں، اور پھر پوری کائنات گھومنے لگتی ہے۔ رقص میں ہے سارا جہاں، یقیناً ڈاکٹر صاحب بہت گھومے ہوئے ہیں۔ سامان جب لوڈ ہو چکا تو اسے رسوں سے باندھ دیا گیا۔ جیپوں کے انجن پوری طرح متحرک ہو کر گرم ہو چکے تھے، اور اب ان میں ایک بےتاب غراہٹ تھی۔ ڈرائیور ایکسلریٹر کو دبا کر اپنی بے چینی کا اظہار کر رہے تھے۔ ٹیم کے 4 ممبران کرکٹ کے سفید فلاپی ہیٹس میں تھے۔
ان کے علاوہ پیلے، سرخ اور نیلے رنگ کی 3 چھجےدار ٹوپیاں تھیں جن کے نیچے شاید فراز اور عامر کے چہرے تھے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ چنگیزی کے چہرے پر میرے لیے مسکراہٹ اور فکر مند تھی۔ جی، میں چونک پڑا۔ اس لمحے ایک دم میں سمجھ نہ سکا کہ چنگیزی کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اب تو روانگی کا وقت ہے۔ میں نے اس کا پیشگی شکریہ ادا کیا اور جیپوں کی طرف دیکھا۔ نیلی جیپ فل ہو چکی تھی، البتہ سامان والی جیپ کی فرنٹ سیٹ ابھی خالی تھی۔ میں ابھی نشست پر بیٹھ رہا تھا کہ ڈرائیور نے کہا، حسن جو۔ کیا مطلب؟ حسن جو، اس نے جیپ کو گیئر میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میرا نام ہے صاحب، حسن جو، چلیں۔ جی بسم اللہ۔ چنگیزی جیپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اور ہاں ترٹ صاحب، ابھی ادھر سے ایک جیپ آئی ہے، 2 جگہوں پر روڈ بلاک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ فاصلہ پیدل طے کرنا پڑے۔ ویسے یہ جیپ اسکولے تک نہیں جا سکے گی۔ لیکن کیوں؟ میں گھبرا گیا۔ ٹھہرو، میں نے ڈرائیور سے کہا اور جیپ کے رکنے پر باہر آ گیا۔ اسکولے تک نہیں جائیں گے تو کہاں تک جائیں گے؟ گھبرائیں نہیں، چنگیزی اطمینان سے کہنے لگا۔ اسکولے سے 2 کلومیٹر ادھر روڈ بالکل تباہ ہو چکی ہے، اس لیے جیپ ادھر تک جائے گی۔ آپ یا تو ادھر کیمپ کر لیں اور یا پھر ادھر سے سامان اٹھوا کر اسکولے جا کر کیمپ کر لیں۔ اگر اسکولے لے جائیں گے تو پورٹر آدھے دن کی مزدوری مانگیں گے۔ بہتر ہے کہ جہاں سڑک ختم ہو وہاں کیمپ کر لیں۔ جگہ کا نام ہے تھنگل۔ اوکے ترٹ صاحب؟ تقریباً اوکے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر جیپ میں سوار ہو گیا۔ اوکے حسن جو۔ اوکے صاحب۔ اب حسن جو نے جیپ کو نیوٹرل سے اٹھا کر پہلے گیئر میں ڈال دیا تھا۔ تینوں جیپیں باری باری کیٹو موٹل کے صدر دروازے سے نکل کر نیچے اترنے لگیں۔ نیچے اتریں تو سکردو شہر سے منہ موڑ کر خپلو جانے والے راستے پر ہو گئی تھیں اور آبادی ختم ہو گئی، اور ایک سیدھی سڑک چٹانوں کے درمیان بائیں ہاتھ پر شیر دریائے سندھ جو قریب ہوا اور قریب ہوا، اور پھر ہم اسے تھورگو پل سے پار کر کے اس منی صحرا میں آ گئے جہاں سے وادی شگر کو راستہ جاتا ہے۔ ریت پر دھوپ تھی، ایک شاندار دن کا سورج 5 رنگوں میں۔ خدا کرے کچھ نہ بدلے، خدا کرے قسمت ساتھ دے، خدا کرے آج ہر طرف شگوفے کھلے۔ اور اس منی صحرا کو اگر ایک خاص زاویے سے شوٹ کیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ تکلا مکان ہے، لیکن اس کی ریت زیادہ تر جیپ کے ٹائروں تلے نہیں رہتی۔ ہماری جیپوں کا درمیانی فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا اور اس میں حسن جو کی مہارت شامل تھی، جو اپنی جیپ کو ریس کے گھوڑے کی طرح ایڑ دیتا چلا جا رہا تھا۔ باہر ایک گیت کی آواز تھی جو اکثر انجن کی آواز میں دب جاتی۔ یہ اس پورٹر کی تھی جو ہم سے پوچھے بغیر جیپ کے پچھلے حصے میں لدے سامان پر سوار ہو گیا تھا کہ وہ تھورگو پل تک تو دم سادے بیٹھا رہا، لیکن اس پار آتے ہی اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم اسے نیچے نہیں اتاریں گے۔ چنانچہ اس خوشی میں اب وہ اپنی گلوکاری کے کمال دکھا رہا تھا۔ جہاں ریت ختم ہوتی تھی وہاں سے راستہ چٹانوں کے اندر جاتا تھا اور چڑھائی شروع ہو جاتی تھی۔ میں مسلسل ان چٹانوں کو دیکھ رہا تھا جیسے انہوں نے مجھ پر سحر طاری کر دیا ہو۔ چند برس بیشتر ایک ڈھلتی دوپہر میں ان چٹانوں میں 6 جاندار بھورے اڑیال تھے اور اترتی دھوپ میں یوں ساکت کھڑے تھے جیسے وہ کسی قدیم دیو مالائی یادگار کے لیے تراشے گئے ہوں۔ انہی پتھروں سے جو ان کے آس پاس تھے جانور اپنے قدرتی ماحول میں کتنا شاندار اور اوریجنل لگتا ہے، اس کا احساس مجھے پہلی مرتبہ ہوا۔ اور پھر ہم میں سے کسی کے کھانسنے کی آواز ان تک پہنچی۔ انہوں نے فوراً ہماری جانب گردنیں گھمائیں اور پھر کچھ دیر کے لیے اس حیرت سے ہمیں دیکھا جس حیرت سے ہم انہیں دیکھتے تھے، اور پھر انہوں نے چند قلانچیں بھریں اور چٹانیں اور بھوری گھاس خالی ہو گئی۔ چٹانیں اور بھوری گھاس اب بھی خالی تھی اور میں انہیں تکتا چلا جا رہا تھا۔ حسن جو نے میری طرف دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے صاحب؟ چند برس پیشتر میں نے ان چٹانوں پر 6 اڑیال دیکھے تھے۔ ان کو ہم شاپو بولتے ہیں، ادھر اب بھی ہیں۔ پچھلے پہر شام کے قریب یہ دریائے شگر سے پانی پینے آتا ہے۔ ہم پہاڑوں کے اندر چلے گئے، پھر راستہ ہموار ہو گیا اور ایک موڑ کے بعد شگر کی وادی سامنے آ گئی۔ دریا کا بے حد وسیع ریتیلا پاٹ اور اس سے پرے بلند پہاڑ، اور ان کے نیچے شگر کا سبزہ کھیت اور ہموار آبادیاں۔ ہم شگر میں تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے۔ ادھر کون ہے صاحب؟ ادھر ہمارا دوست ہے فدا حسین۔
اوہ، وہ تو ادھر اسسٹنٹ کمشنر ہے صاحب۔ بالکل ہے۔ شگرا کے چھوٹے سے بازار میں ہماری 3 جیپوں کی آمد سے ہلچل مچ گئی۔ حسن جو مسلسل ہارن بجا رہا تھا، مرغیاں پھڑ پھڑاتی ہوئی ادھر ادھر پرواز کرنے لگیں۔ ان کے سفید پر فضا میں جھول رہے تھے۔ کچھ بابے جو اطمینان سے دھوپ میں بیٹھے تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چند بچے جیپوں کے ساتھ ریس لگانے لگے۔ خانقاہ کے صحن میں کھڑے عظیم الشان چناروں کی ایک جھلک دکھائی دی۔ شگر کے خاص چیز زہر مہرہ پتھر ہیں جو ایک انتہائی بلند علاقے میں ملتا ہے، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ جگہ کہاں ہے اور کس پہاڑ کے نیچے زہر مورے کے پورے چٹان ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ کسی اور کو بتاتے نہیں۔ روایت ہے کہ یہ پتھر زہر کو اپنے اندر جذب کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی لیے بادشاہوں کے برتن اس پتھر سے بنتے تھے، تاکہ اگر بادشاہ سلامت کا لاڈلا بیٹا یا عزیز بھائی ان کی خوراک میں زہر ملا دے تو بادشاہ سلامت پھر بھی سلامت ہی رہیں اور اپنے لاڈلے بیٹے یا عزیز بھائی کا سر وغیرہ قلم کروا دیں۔ زہر مہرہ کی بنی ہوئی انگوٹھیاں یا پیالیاں وغیرہ خاصے بھدے تھے اور مہنگے تھے، اور یوں بھی ہم بادشاہ نہیں تھے۔ فدا حسین صاحب کو جب ان کی عدالت سے باہر بلوایا گیا تو مجھے دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوئے۔ آپ نے مجھے اپنی آمد کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں اس مرتبہ اپنے خاندان کے ساتھ نہیں آیا، ان لوگوں کے ساتھ آیا ہوں۔ میں نے ٹیم ممبران کی طرف اشارہ کیا جو گمشدہ بھیڑیں کی طرح شگر کے بازاروں میں گھوم رہے تھے۔ اچھا، انہوں نے مسکرا کر دھیمے لہجے میں کہا، اس مرتبہ ان شریف آدمیوں کو دھوکہ دے کر ادھر لے آئے ہیں کہ چلو تمہیں شمال کی ایسی وادیاں دکھائیں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ ایسا ہی ہے نا تارڑ صاحب؟ نہیں فدا صاحب، اس مرتبہ تو شاید یہ شریف آدمی مجھے دھوکہ دے کر ساتھ لائے ہیں۔ ہم کنکورڈیا جا رہے ہیں۔ کنکورڈیا؟ فدا صاحب کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تو پھر آپ کھانا کھا کر ضرور جائیں، کیا پتہ پھر ملاقات ہو نہ ہو۔ فدا صاحب مجھے انتہائی رحم آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ویسے کیا کرنا ہے آپ نے کنکورڈیا جا کر؟ ذرا اسکولے تک تو ہو آئیں اور پھر واپس آ کر شگر میں قیام کریں۔ دراصل اخباروں وغیرہ میں آ چکا ہے کہ تارڑ صاحب ایک مہم کو کنکورڈیا جا رہے ہیں۔ مجبوری ہے، میں نے کہا۔ آپ اپنے بچوں اور بیگم کو ہمراہ نہیں لائے؟ ان کا کنکورڈیا پہنچنا مشکل تھا۔ مشکل تو آپ کا پہنچنا بھی ہے، لیکن آپ انہیں ساتھ لے آتے اور میرے ہاں چھوڑ جاتے، اور اگر واپسی ہوتی تو یہاں سے نہ ضرور واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ دراصل یہ گورے وغیرہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن فدا صاحب خاصے فکر مند تھے۔ ہم نے ان کی عدالت میں بیٹھ کر ایک پرتکلف چائے پی، شگر کی آسمانی خوبانیاں کھائیں جن کا موسم اب ختم ہو رہا تھا، اور پھر باہر آ گئے اور باہر ہنگامہ ہو رہا تھا۔ غلام محمد اپنی باریک آواز میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ ہمارے چند پورٹرز بالکل وحشی ہو چکے تھے اور لگتا تھا کہ کسی کو قتل کر دیں گے۔ تینوں جیپوں کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا، اور مقامی آبادی اور ہمارے ساتھ سکردو سے آئے ہوئے پورٹرز کے درمیان کوئی شدید رنجش والا تنازع بھڑک رہا تھا۔ تقریباً 30-40 حضرات بیک وقت بول رہے تھے اور کسی خاص شخص سے مخاطب نہیں تھے، بلکہ بس بول رہے تھے۔ ایک تبتی قسم کا بابا خوبانی کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور بولے چلا جا رہا تھا۔ کچھ صاحبان جیپ میں لدے ہوئے پورٹرز کو نیچے اتارنے کی کوشش میں مشغول تھے، اور ظاہر ہے وہ بدستور جیپ میں لدے رہنے کی کوششوں میں مشغول تھے۔ ہم نے فوراً فدا حسین صاحب سے مدد کی درخواست کی۔ آفٹر آل وہ اس وادی کے سب سے بڑے افسر تھے۔ آپ فکر نہ کریں، یہ یہاں کا روز مرہ کا معمول ہے، وہ لاپرواہی سے بولے۔ لیکن جناب، یہ تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر عمر کو ان کی لاپرواہی پسند نہیں آئی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، فدا کہنے لگے، غلطی آپ کی ہے۔ آپ اپنے سارے پورٹر سکردو لے کر کیوں آئے ہیں؟ اگر تمام ٹیمیں اپنے پورٹر سکردو سے بھرتی کر لیں تو اس وادی کے پورٹر تو بھوکے رہ جائیں گے۔ ان کا بھی حق بنتا ہے، اور سکردو سے آنے والے پورٹر جانتے ہیں کہ آدھے پورٹر وادی شگر سے بھرتی ہوں گے۔ یہ یہاں کا دستور ہے۔ تو پھر لڑائی کس بات کی ہو رہی ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ لڑائی ہو رہی ہے؟ وہ دیکھیے، وہ شخص یہاں کا نمبردار ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ مقامی پورٹرز میں سے کون کون آپ کے ساتھ جائے گا، اور اسی کا فیصلہ آخری ہوگا۔ آپ اتنی دیر میں میری عدالت کے پیچھے
جو پھلدار پودے ہیں انہیں دیکھیے۔ ہم نے ان کی عدالت کے پیچھے جو پھلدار پودے تھے وہ دیکھے، اور جب واپس آئے تو تمام معاملات طے پا چکے تھے۔ 8 پورٹر سکردو کے اور 8 پورٹر شگر کے چنے جا چکے تھے، اور وہ اپنا سامان جیپ میں لوڈ کر رہے تھے۔ بقیہ لوگ بارات کے ساتھ جانے والوں کی طرح اطمینان سے گپ لگا رہے تھے۔ اب شگر سے پرے جو کچھ تھا وہ میرے لیے اجنبی تھا۔ وہاں جو کچھ بھی تھا وہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا۔ جو درخت اور راستے تھے، جتنی ندیاں تھیں، جو گھر تھے اور گھروں میں سے اٹھنے والا دھواں تھا، یا شہتوت کی باڑ نما چلمنوں میں نیم روپوش جو قدیم چہرے تھے اور پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے اور بہت بڑے کوروفون جتنے۔ دریائے برولڈو کے اوپر معلق ایک چٹان کی دراڑ میں جو بنفشی رنگ کا ایک پھول کھل رہا تھا، تو ان سب نے مجھے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو شگر سے آگے میں نے جو کچھ دیکھا پہلی بار دیکھا، اور اس لیے اب میرے دیکھنے میں فرق تھا، اور اب مجھ میں بھی فرق تھا کہ اب میں بولتا کم تھا اور دیکھتا زیادہ تھا۔ شگر پیچھے رہ گیا۔ میں نے ایک خشک پہاڑی راستے کے درمیان میں جا کر جیپ روک دی۔ پھر بہت پیچھے دریا کے آئینوں پر ایک موڑ پر مجھے اپنے ساتھیوں کی جیپ نظر آئی، اور پورٹرز کی جیپ ابھی شاید شگر کے نواح میں تھی۔ چلو حسن جو، اور حسن جو نے پھر جیپ سٹارٹ کی۔ خشک پہاڑوں سے پرے سرسبز کھیتوں کی ایک زنجیر دریا کے ساتھ ساتھ چلی گئی تھی، اور دریا کا پاٹ یہاں بھی بے حد وسیع تھا۔ میں نے ایک مکان دیکھا جو بالکل نیا نیا تھا، لیکن اس کے برآمدے میں کسی ماہر بلتی کاریگر کی بنائی ہوئی لکڑی کی جالی تھی جو از حد دلکش تھی۔ کھیتوں میں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، اور فصلوں کے اوپر بھوری چڑیاں، کوے اور چکیرا نظر آتے، اور پھر گندم کے دانوں کے لیے کھلیانوں میں غائب ہو جاتے۔ یہاں دریا کا نام دریائے باشو تھا، اور اس کے آئینوں پر بادل ٹہرے ہوئے تھے۔ دریا کے پار جو پہاڑی سلسلہ تھا، اس میں جہاں جہاں درے تھے اور ان میں گلیشیئرز تھے، اور ان کا پانی ندیوں کی صورت نیچے دریا میں آتا تھا، تو وہاں ہریاول کے بڑے بڑے قالین خشک لینڈسکیپ پر بچھے نظر آتے۔ وہاں آبادیاں تھیں۔ دور سے ایک کھیت کے بلند کنارے کے قریب ایک درخت نظر آیا جو مکمل طور پر زرد تھا۔ کیا یہ پیلے پھول ہیں یا ان کے پتے زرد ہو چکے ہیں؟ جب جیپ ان کے عین نیچے آئی تو وہ پھول نہیں لگتے تھے، بلکہ زرد خوبانیاں تھیں جنہوں نے اس کے سبز پتوں کو پوری طرح ڈھک دیا تھا۔ شاید پورے موسم میں اس درخت کی شاخوں سے ایک خوبانی بھی نہیں توڑی گئی تھی، اور اس لیے یہ اتنا بھرا ہوا تھا۔ کھائے گا صاحب؟ حسن جو جیپ روک چکا تھا۔ پہلے کھیت والے سے پوچھ لو۔ حسن جو ہنسا۔ خوبانی سب کا ہے صاحب، اور پھر ڈھلوان کے کنارے پر بھاگتا ہوا چڑھ گیا اور شاخوں کو غور سے دیکھنے لگا کہ کہاں سے بسم اللہ کی جائے۔ بقیہ دونوں جیپیں بھی پہنچ گئیں۔ سکردو سے روانگی کے وقت پوری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ راستے میں کہیں بھی درخت سے توڑ کر اچھی طرح دھوئے بغیر کوئی پھل نہیں کھایا جائے گا۔ خاص طور پر خوبانی اور شہتوت تو ادھر پیٹ کے اندر گئے، اور ادھر آپ لوٹا لوٹا کرتے آپ ہی لوٹا ہوئے، یعنی ڈائریا۔ لیکن دریائے باشو کے اوپر جب بادل جھکے ہوں اور ہوا میں ان کی نمی آپ کے بدن کو چھوتی ہو، اور وہاں ایک زرد درخت ہو جیسے کسی جادو کی وادی کا آغاز ہو، تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چونکہ ارد گرد کوئی شاپر یا لفافہ وغیرہ نہیں تھا، اس لیے ہم چھوٹے بچوں کی طرح جھولیاں بھر بھر کر خوبانیاں نیچے لانے لگے، اور ہمارا خیال تھا کہ درخت پر ایک بھی خوبانی نہیں بچے گی۔ لیکن جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور کچھ دوری پر جا کر ہم نے مڑ کر دیکھا تو درخت ویسے کا ویسا ہی تھا، ایک زرد ڈھیر۔ لگتا تھا کہ اس کی شاخوں سے ایک خوبانی بھی نہیں توڑی گئی، بھرا ہوا ویسے کا ویسا۔ خوبانیوں کے بعد سیب آ گئے، بلکہ ہشوپی کے سیبوں کے باغ۔ میں نے ان کا بہت تذکرہ سنا تھا، اور شنید تھی کہ ہشوپی کے سیب گاڑھے رس والے ہوتے ہیں، اور ان کی مہک سے کھانے والے کا بدن مہکتا ہے۔ یقیناً کھانے والی کا بدن بھی مہکتا ہوگا۔ لیکن یہ باغ کچھ زیادہ باغ نہیں تھے، یعنی سیبوں کے باغ سے جو تصویر ذہن میں ابھرتی ہے اس سے چھترے اور مختلف تھے اور خالی خالی تھے۔ کیٹو موٹیل میں جو سیبوں کا درخت تھا اس کی شاخیں پھل سے دوہری ہو رہی تھیں، لیکن یہاں ابھی شاخیں منتظر تھیں۔ ہشوپی سے پرے ایک پتھروں کے ملبے کا ایک بہت بڑا ڈھیر اوپر سے، یعنی وہاں سے جہاں برف پگھلتی ہے، وہاں سے نیچے آ کر پھیل گیا تھا،
اور اس کے درمیان میں دو پرشور نالے بہتے ہوئے دریا کی جانب جا رہے تھے۔ یہاں ہم اور دریا اور سبز درختوں والی وادیاں ایک ہی سطح پر تھیں۔ ہماری جیپیں پتھروں پر اچھلتی پانی میں تقریباً تیرتی دونوں نالے عبور کر گئیں، اور جب ہم نالے عبور کر کے خشک راستے پر آتے ہیں تو سامنے سے وہ آ رہا تھا، جی ہاں وہی، حشوپی کے سیبوں کے باغوں سے آگے داسو جانے والی سڑک پر دریا کے چوڑے پاٹ کے ساتھ ایک لٹکتی اور تھر تھراتی جلد والے پرتمکنت گھوڑے پر سوار وہ ہماری جیپوں کی طرف آ رہا تھا، اور میں نے ڈرائیور کو رکنے کے لیے کہا۔ آپ کون ہیں؟ میں محمد علی ڈاکیہ ہوں صاحب، گھوڑ سوار نے اپنے جانور کو تھپکتے ہوئے کہا۔ ادھر دریا کے کنارے گلیشیئر کے دہانے پر آباد بستی ہے، وہاں ڈاک دینے جا رہا ہوں۔ آخری 2 کلومیٹر گھوڑے کو ایک چٹان کے ساتھ باندھ کر پیدل جاؤں گا۔ کیا میرے نام کا کوئی خط ہے؟ آپ کا نام کیا ہے صاحب؟ میں نے نام بتایا تو اس نے ڈاک کے تھیلے کا ایک ایک خط آگے پیچھے کر کے دیکھا اور پھر سر ہلا کر بولا، نہیں صاحب، آپ کے نام کا کوئی خط نہیں ہے۔ ہاں، وہاں میرے نام کا کوئی خط ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ یہ صرف اس کی سادگی تھی جو لفافوں اور کارڈوں پر میرا نام تلاش کرتی تھی۔ لیکن اگر وہ ایک خط اٹھا کر کہتا کہ صاحب آپ کے نام کا ایک خط ہے تو کیا ہوتا؟ ہاں تو کیا ہوتا؟ مجھے آج بھی شک ہے کہ وہ کوئی عام ڈاکیہ نہیں تھا، کچھ اور ہی تھا۔ اس کے بھورے اور سفید چٹاخوں والے گھوڑے کی ٹانگیں اس کے گھٹنوں تک سفید تھیں، اور وہ اس طرح اترا کر نزاکت سے چلتا تھا جیسے شیشے پر چل رہا ہو۔ میں چلتا ہوں صاحب، ابھی بہت دور جانا ہے۔ گھوڑا چلنے سے پیشتر ہنہنایا اور وہ ہاتھ ہلا کر اپنے راستے پر چلا گیا۔ کیا وہ واقعی ڈاکیہ تھا؟ ہم جو پہلے اطمینان سے سفر کرتے چلے آئے تھے اب بے آرام ہونے لگے، کیونکہ راستہ پچھلے ماہ کے سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ پتھر اور مٹی کا گارا جو اوپر سے آیا تھا لوہے کی طرح سختی سے جم چکا تھا، اور اس کے کھڈوں اور اونچ نیچ میں جیپ چلتی تھی تو ہمارے جسموں میں کھڈے پڑتے تھے اور وہ اونچے نیچے ہوتے تھے۔ یہ علاقہ یونوں کا تھا، یہاں کھیت برباد ہو چکے تھے، راستے ملیا میٹ ہو چکے تھے اور درخت سوکھ چکے تھے۔ کہیں کہیں مکان تھے جن میں رہنے والے انہیں اس لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ ان کے کھیت اور چشمے پتھر اور مٹی کی تہ کے نیچے آ چکے تھے۔ ہر سو ویرانی چھا گئی تھی۔ یہ پتھر نکالنے والوں کا گاؤں ہے صاحب، حسن جو نے ویرانے کی طرف اشارہ کیا۔ گاؤں؟ ہاں صاحب، اب تو پانی کے نیچے آ کر بہہ گیا اور اوپر کیچڑ جم گیا۔ ادھر ظلم ہوا تھا اس لیے ایسا ہوا صاحب۔ کیسا ظلم؟ بس ادھر گاؤں کا ایک آدمی تھا، اوپر پہاڑ میں سے قیمتی پتھر نکالتا تھا۔ ادھر ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کدھر پتھر ہے اور وہ کسی کو نہیں بتاتے، رات کو جاتے ہیں اور کئی رات سفر کرنے کے بعد ادھر پہنچتے ہیں جہاں پتھر ہوتا ہے تو وہ نکال کر واپس آ جاتے ہیں۔ حسن جو کہیں اور نکل گیا تھا۔ ہنتو جو گاؤں کا آدمی تھا تو اسے ایک بہت بڑا پتھر ملا تھا، پھر گلگت سے خریدار آ گیا اور اس نے 2 لاکھ قیمت لگایا۔ اس نے بولا 50,000 ابھی دیتا ہوں، باقی رقم ادھر پتھر کے ساتھ گلگت آ جاؤ ادھر دے دیں گے۔ وہ آدمی اس کے ساتھ چلا گیا اور وہاں انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور جس روز اس کا لاش ادھر آیا ہی بس اس روز ادھر سیلاب آ گیا اور سارا گاؤں بہہ گیا، اور ادھر سے پانی آتا تھا ندی میں تو وہ بھی بند ہو گیا، اور خوبانی کا سارا درخت سوکھ گیا اور کھیت بھی سوکھ گیا۔ اب ادھر کے لوگ آگے چلے گئے۔ آگے گئے تو ایک خشک پہاڑ کی ڈھلوان پر چند نہایت خوبصورت اور نئے مکان دکھائی دیے، جیسے کسی بھی شہر کے جدید علاقے میں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ادھر یونوں سے آئے ہیں صاحب، اس گاؤں کا نام حیدرآباد ہے، پہلے اسے بونگلا بولتے تھے۔ یہ سب پتھر نکالنے والوں کے مکان ہیں صاحب، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، اور پتھر صرف ان کی زمینوں میں نکلتا ہے۔ یہ ادھر پہرا دیتا ہے کہ کوئی اور نہ آ جائے۔ ہمیں یہاں دوپہر کے کھانے کے لیے رکنا پڑا تھا، کچھ آرام کرنا تھا۔ سڑک کے کنارے گڑھے ہوئے پتھروں کے 2 کمرے تھے، ان کے ساتھ خوش آمدید پولیس اسٹیشن تسر کا بورڈ آویزاں تھا، اور اس کے آگے آمنے سامنے 2 ہوٹل تھے۔
बोल्टरो होटल और बाशरम होटल। यहाँ का माहौल तेज़ और सनसनाती हवा में रेत के ज़र्रे और वीरानी, और ये सब कुछ अमेरिकन वाइल्ड वेस्ट की तरह किसी सहराई बग्घी स्टॉप की तरह था। एक तवील रास्ता जिस पर कभी कभार 4 घोड़ों वाली एक बग्घी धूल उड़ाती हुई नज़र आती है। वीराने में एक होटल की इमारत जिसका मालिक सारा हफ्ता उस बग्घी का इंतज़ार करता है और उसे देखते ही अपना काउंटर पहुंचने लगता है। थके हुए मुसाफिर उतरते ही और वीराने में बाहर आ जाती है। बोंगला का ये जीप स्टॉप भी ऐसा ही था। दोनों होटल एक जैसे थे और उनके मेन्यू भी एक जैसे थे, यानी दाल और गोभी। उनमें से एक के कारकुनों ने हमें ज़रा नाराज़ नज़रों से देखा क्योंकि वो डाइनिंग रूम में चारपाइयाँ डाले इस्तिराहत फरमा रहे थे। चुनांचे हमने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब ना जाना और दूसरे होटल में चले गए। बाहर गर्द आलूद हवा थी और अंदर धुआं था और खुराक की महक थी। सियाह और क़दरे गलीज़ देगचों के ढक्कन उठाकर हमें खुराक की ज़ियारत करवाई गई। कुछ मलगूबा सा था। हमने खाने का ऑर्डर दिया और चूँकि रोटी भी ऑर्डर के बाद लगती थी इसलिए हम बेकार बैठने के बजाय चाय पीने लगे। एक निहायत ही होशियार सा बल्टी होटल के अंदर आया और उसने हमारे सामने पत्थरों के टुकड़े रखने शुरू कर दिए। साहब, ये पत्थर बहुत कीमती हैं, इसे ले जाओ और अमीर हो जाओ। चूँकि मुझे अमीर हो जाने में बेहद दिलचस्पी थी इसलिए मैंने उस पत्थर की कीमत पूछी। सिर्फ 3,000, उसने लापरवाही से कहा। मेरा ख्याल है मैं जितना अमीर हूँ उतना ही काफ़ी हूँ। तो फिर 2,000 दे दो, उसने उसी लापरवाही से कहा। वहाँ उधर सुकर्दो में जाकर बेचो तो 10,000 मिलेगा इसका। तुम सुकर्दो जाकर इसे 10,000 में क्यों नहीं बेच देते? टाइम नहीं है साहब, उसने निहायत संजीदगी में कहा। सुकर्दो तो इधर से सिर्फ 4-5 घंटे में पहुँच जाओगी, इतना भी टाइम नहीं है। नहीं है। अब उसने मुझसे मायूस होकर बकिया टीम को अपने कीमती पत्थर दिखाए और उनके नाम बताए। ये इस किस्म के पत्थर थे जो हुंजा और नगर में छोटे छोटे बच्चे लिए फिरते हैं और 10-20 रुपये में फ़रोख्त कर जाते हैं। उस जीप स्टॉप पर गैर मुल्की टीम्स भी रुकती होंगी और फिर कोई ना कोई गोरा लोग उन डायमंड्स के लिए $100-200 खर्च कर देता होगा। जिस मॉडर्न डाइनिंग रूम में हम चाय पी रहे थे उसके सामने एक कोठड़ी थी और जो भी उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता फिर वापस नहीं आता था। चुनांचे मैंने ज़रा अंदर झांका और अंदर एक नीम तारीक और चुप माहौल में कच्चे फर्श पर भेड़ों के बू वाले नमदे बिछे हुए थे। एक कोने में चंद गलीज तकिए थे और हमारी टीम के बेशतर मेंबरान पाँव पसारे रिलैक्स कर रहे थे। खाना इधर लगाना ठीक है, मैंने अपने कंधे पर से झांकते हुए वेटर से कहा। इधर तो इधर का लोग बैठता है साहिब, आपके लिए तो ये कुर्सी है और ये मेज़ है, इधर बैठो। नहीं, हम इधर फर्श पर बैठेगा, ये अच्छा है। अच्छा तो नहीं है, उसने मायूसी से सर हिलाया। चलो इधर खा लो। रोटियां गर्म थीं और सालन ऐसा था कि जो गोभी खा रहे थे वो उसे दाल समझ रहे थे और जो दाल खा रहे थे उन्हें शक था कि वो गोभी खा रहे हैं। खाने के बाद चाय और फिर ज़रा कमर सीधी करने के लिए नमदों पर लेटना, बल्कि हमारा लेटना था और फिर आसूदगी ही आसूदगी। टीम बेहद सुस्त हो रही थी और लीडर साहब बाकायदा जमाइयाँ ले रहे थे। बाहर हवा की शौकती वीरानी थी और अंदर मलगजे अंधेरे में धुएं की बू थी और एक ठहराव था। एक कोने में मिर्ज़ा साहब एक अपने कद जितने होशियार से शख्स के सामने मुअद्दब बैठे उनकी बातें सुन रहे थे और एक वफादार मुरीद की तरह बार बार सर हिला रहे थे। तारड़ साहब ज़रा इधर आइए, मिर्ज़ा साहब ने मुझे तलब किया। मैं उठा तो नहीं, अलबत्ता उसी नीम दराज हालत में खिसकता हुआ उनके करीब हो गया। ये मेरे उस्ताद हैं, मिर्ज़ा साहब ने तारुफ करवाया। हाँ लगते हैं, मैंने कहा। मेरे इंस्ट्रक्टर हैं जी मकसूद साहब, माउंटेन गाइड हैं, ये भी कंकोडिया जा रहे हैं एक टीम को वापस लाने के लिए। मैं बेहद मुतासिर हुआ। ये कंकोडिया तक कितने दिन लग जाते हैं आपके तजुर्बे के मुताबिक? मेरे तजुर्बे के मुताबिक, उन्होंने सीना फैलाकर कहा। मैं तो यूं गया और यूं आया। सर जी, ये पहाड़ों पर तो मार्को पोलो शिप की तरह चढ़ जाते हैं, ज़बरदस्त। मिर्ज़ा साहब ने फिर सर हिलाया। और रास्ता कैसा है? मैंने पूछा।
مال روڈ ہے، مال روڈ، انہوں نے نہایت حقارت سے کہا۔ دوسرے کونے میں اونگتے ہوئے میاں صاحب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ لاہور آ گیا ہے؟ ابھی تو بونگلہ آیا ہے، لاہور نہیں آیا۔ میاں صاحب کیا ہو گیا ہے؟ خواب دیکھ رہے ہیں؟ میاں صاحب نے آنکھیں ملی اور پھر اینک پہن کر میری طرف دیکھا۔ شاید خواب ہی تھا، کسی نے کہا کہ مال روڈ آ گئی ہے، لیکن ازابیل شاہ نے تو لکھا ہے کہ راستہ خطرناک ہے اور کسی مقام پر تو ڈیتھ ڈراپس ہیں، یعنی اگر پاؤں ذرا سا آگے پیچھے ہوا تو نیچے، قصہ ختم۔ جھوٹ لکھا ہے، میں آتا جاتا رہتا ہوں، مال روڈ ہے جی۔ آئندہ دنوں میں جب کبھی ہم کسی پرخطر اور فنا کر دینے والی بلندی پر یہ سوچ رہے تھے کہ آگے قدم بڑھائیں یا واپس چلے جائیں، تو ہمیشہ ایک نعرہ لگتا، مال روڈ ہے، اور پھر ان صاحب کے بارے میں ٹیم اپنے پاکیزہ خیالات کا اظہار کرتی۔ گفتگو کا رخ کوہ پیمائی کی جانب مڑ گیا۔ مقصود صاحب دراصل اپنے علاوہ کسی کو کوہ پیما نہیں مانتے تھے۔ میسنر کے بارے میں انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا کہ وہ فضول سا شخص ہے، کہتا ہے کہ K2 ایورسٹ اور ننگا پربت پر گیا ہوا ہے، لیکن کیا ثبوت ہے؟ اور یوں بھی اکثر اکیلا جاتا ہے تو اس لیے جاتا ہے کہ واپس آ کر گپ لگا دے۔ البتہ میں اس پر مرزا صاحب سر جھکائی جیسے درائیں چے شکے است کا ورت کر رہے تھے، اور وہ اپنے انسٹرکٹر کے بارے میں بے حد حساس تھے، اور سفر کے دوران اگر ہم سے ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو جاتی تو وہ بھڑک اٹھتے۔ ویسے مقصود صاحب مناسب شخص تھے، لیکن بونگلہ کے اس نیم تاریخ غنودگی شدہ ماحول میں تھوڑے سے بہک گئے تھے۔ مائی لیڈر، میں نے دیکھا کہ شاہد صاحب سینے پر ہاتھ باندھے کسی الف لیلوی جن کی طرح کھڑے تھے۔ میں نے ادائیگی کر دی ہے، اگر تو رات ادھر بسر کرنی ہے تو یہ خاکسار چپ رہے گا، اور اگر اسکولے کے آس پاس پہنچنا ہے تو میں چپ نہیں رہے گا۔ شاہد صاحب کو ہم نے ڈپٹی لیڈر کی تمکینت کے عہدے پر متمکن کر دیا تھا، اور وہ اس ذمہ داری کو بڑی سنجیدگی سے لیتے تھے۔ ٹیم کے حساب کتاب کے بھی وہی نگران تھے۔ سکردو سے روانگی پر ہر ممبر نے ایک مخصوص رقم ان کی خدمت میں پیش کر دی تھی، جو وہ نہایت کنجوسی سے خرچ کر رہے تھے۔ ان موقعوں پر ان کا تکیہ کلام چھڈو جی ہو جایا کرتا تھا۔ مثلاً آپ کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں، ویٹر ایک پیپسی تو لے آؤ۔ شاہد صاحب جہاں ہوں گے چوکنے ہو کر کہیں گے، چھٹو جی۔ نہیں شاہد صاحب، میں ہمیشہ کھانے کے ساتھ اوئے چھڈو جی۔ ارے شاہد صاحب، چھڈو جی۔ اور اگر آپ سالن کی ایک اور پلیٹ منگانے کے لیے کہیں گے تو پھر وہ وہی جواب دیں گے، چھڈو جی۔ لیکن میں یہ بقیہ آدھی روٹی کس کے ساتھ کھاؤں گا؟ سوکھی کھا لیں، زیادہ مزہ آ جائے گا۔ ہم اس نیم تاریک پناہ گاہ سے باہر آئے تو آنکھیں چندھیا گئیں۔ ہم سب نے اس سڑک کو دیکھا جس پر ہماری جیپوں کے ٹائر چلنے تھے، اور وہ سڑک پہاڑوں کی بلندیوں میں گم ہو رہی تھی، اور اسے دیکھ کر ہم کچھ خوفزدہ ہوئے کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ آگے خدشات ہیں، نامعلوم کا خوف ہے، ڈر ہے، لیکن یہ کیفیت بہت عارضی تھی۔ ہوا کی دھندی نے اور دھوپ نے اور جیپوں کے انجنوں کی گڑگڑاہٹ نے ہمیں پھر سے سفر کے لیے تیار کر دیا۔ بونگلہ سے ہماری 3 جیپیں باہر نکلیں تو وہاں پر خاموشی چھا گئی اور ہواؤں کا راج ہو گیا۔ وہ بستی اجڑ گئی۔ غوروچو کے علاقے میں زمین تقریباً ہموار تھی، اور یہاں 2 دریاؤں کا ملاپ ہو رہا تھا۔ دریائے باشو میں وہ دریا شامل ہو رہا تھا جس کا تذکرہ کوہ پیمائی کی تاریخ میں سب سے زیادہ آیا ہے، ایک ایسا دریا جس کا خوف ہر کوہ پیما کے اندر ہے، اور وہ اس کا نام سنتا ہے تو اس کا چہرہ زرد ہوتا ہے۔ یہ دریا بہت بڑا نہیں، لیکن اس کی سرشت میں تندی اتنی، جھاگ اتنی ہے، اور تیزی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ یہ اپنی طرف مسلسل دیکھنے والے کو اپنی طرف بلا لینے پر قادر ہے۔ یہ دریائے برولڈو ہے، اور اب اس کا اور ہمارا ساتھ مسلسل تھا، بلتورو گلیشیئر کے دہانے تک، کہ جس میں سے یہ ابلتا ہوا برآمد ہوتا ہے۔ ہم دریا کی دوسری طرف چلے گئے، اور پھر داسو کے کھیت شروع ہو گئے۔ صرف 3 برس بیشتر سڑک یہاں ختم ہو جاتی تھی۔ قراقرم کی بلند ترین چوٹیوں اور دروں اور جھیلوں اور گلیشیئرز کو جانے والی تمام ٹیمیں یہاں رات بسر کرتی تھیں، اور یہاں سے پیدل سفر کا آغاز کرتی تھیں۔ تقریباً ہر روز یہاں جشن کا سا سما ہوتا۔ گرمیوں میں سکردو کی جانب سے کوئی نہ کوئی ٹیم یہاں پہنچتی اور خیمہ زن ہو جاتی۔
اس کی منزل سونو لیک یعنی برفانی جھیل بھی ہو سکتی تھی، اور بیافو ہسپر کا گلیشیئر بھی۔ کنکورڈیا کے آس پاس کی جتنی چوٹیاں ہیں ان کے راستے داسو سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ داسو کے رہنے والے وہ خاص لوگ تھے جن کے قصبے سے مہمات کا آغاز ہوتا تھا، اور پھر یہی ٹیمیں جب واپس آتیں تو داسو میں ہی آرام کرتیں اور سکردو سے آنے والی جیپوں کا انتظار کرتیں۔ اکثر اوقات یہ خیموں کا رنگ برنگ شہر داسو کے چند گھروں سے بھی بڑا ہو جاتا۔ لیکن یہ 3 برس پہلے کی بات ہے جب سڑک یہاں ختم ہو جاتی تھی۔ اب تو سڑک سکولے تک چلی گئی ہے، اس لیے یہاں کوئی نہیں رکتا۔ داسو میں سے گزر جانے والی جیپوں کی دھول تو درختوں اور کھیتوں پر ٹہر جاتی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ٹہرتا۔ ہم بھی نہیں ٹہرے، داسو کا مشہور پل عبور کیا اور رکے بغیر آگے چلے گئے۔ داسو سے آگے سڑک بلند ہونے لگتی ہے اور دریائے برالڈو کا شور مدھم پڑ جاتا ہے، اور یہیں سے مشہور برالڈو گورج یعنی درانما تنگ چٹانوں کے بیچ میں سے گزرنے والے دریا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جن دنوں داسو سے پرے سڑک نہیں تھی اور یہیں سے پیدل سفر کا آغاز ہو جاتا تھا تو اسکولے تک پہنچنے میں 2 یا 3 دن لگ جاتے تھے، اور یہ 2-3 دن ہر کوہ پیما کی زندگی میں بدترین ہوتے تھے۔ کیٹو تک جانے کی خواہش نئی نہیں تھی، بہت پرانی تھی، لیکن میں نے جب بھی کسی تجربے کار ٹریکر سے اس خواہش کا اظہار کیا تو اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، میرے غیر متناسب بدن کو دیکھا، اور پھر یہی کہا کہ اب برالڈو گورج کبھی عبور نہیں کر سکتے۔ وہاں بھربھری چٹانوں میں کوئی خاص راستہ نہیں ہے، آپ اگلے ٹریکر کے قدموں کے نشانوں پر پاؤں رکھتے چلے جاتے ہیں، صرف آپ نیچے نہ دیکھیے، کیونکہ یہاں اکثر مقامات پر ڈیتھ ڈراپس ہوتے ہیں۔ راستہ ایسا ہے کہ اگر آپ پھسلتے ہیں تو پورٹر اس لمحے جب آپ ابھی برالڈو میں گرنے کے لیے لڑکتے جا رہے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ کرنل مبشر نے کیٹو سے واپسی پر اسے برالڈو گورج میں ایک بین الاقوامی شہرت رکھنے والے کوہ پیما کو ایک بلند پتھر پر اس طرح بیٹھے دیکھا تھا کہ اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا اور وہ برالڈو سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا، اور برالڈو شاید نیچے 1 کلومیٹر نیچے تھا، صرف اس لیے کہ وہ ہمت ہار گیا تھا۔ اسے شک تھا کہ اگر وہ کھڑا ہو گیا تو اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دیں گی اور وہ سیدھا نیچے جائے گا۔ اس مقام پر مبشر کی واٹر بوٹل خالی ہو گئی تھی اور اس کے پاس پانی نہیں تھا، اور پانی صرف نیچے برالڈو کے پاس تھا۔ اس کے بدن میں پانی کی اتنی کمی ہو گئی تھی کہ اس کی زبان اس طرح سوکھ گئی تھی کہ اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ داسو تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک کہ پانی حلق سے نہ اترے، اور پانی نیچے برالڈو کے پاس تھا۔ اس موقع پر اس کا گائیڈ نور حیات کام آیا، اور وہ جان جوکھوں میں ڈال کر کسی نہ کسی طرح نیچے گرتی چٹانوں پر پھسلتا دریا تک پہنچ گیا اور پھر پانی کے ساتھ واپس آیا۔ اس دوران مبشر پر ڈی ہائیڈریشن کا خاصا اثر ہو چکا تھا اور اس کا سر چکرا رہا تھا، اور وہ بمشکل اپنے آپ کو اس بلندی پر قائم رکھے ہوئے تھا۔ میں نے جب کبھی مبشر سے اپنی کیٹو خواہش کا اظہار کیا، اس نے بھی اپنی مونچھوں کو سہلایا اور سر ہلاتے ہوئے اور قدرے شرارت سے مسکراتے ہوئے یہی کہا، بھائی جان، برالڈو گورج مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور گیلی برج تو بہت ہی مشکل ہے۔ اور گیلی برج کیا ہے؟ داسو سے اسکولے کے پرخطر راستے میں ایک ایسا مقام آتا ہے جب برالڈو ایک تنگ درے میں پھنس جاتا ہے اور اس کے گرد چٹانیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یہاں بہت نیچے چٹانوں کے اندر دریا کے سیاہ پانی ہیں، کیونکہ وہاں تک روشنی مشکل سے پہنچتی ہے، اور اوپر دونوں کناروں کی چٹانیں اتنی نزدیک ہیں کہ دریا کو عبور کرنے کے لیے صرف 1 عدد شہتیر کافی ہے۔ چنانچہ وہاں ایک شہتیر رکھا گیا ہے، اور آپ اس چند انچ چوڑے شہتیر پر اطمینان سے چلتے ہوئے دوسری جانب چلے جائیے، صرف نیچے نہ دیکھیں، کیونکہ نیچے تاریکی میں برالڈو شور مچا رہا ہے کہ آ جاؤ۔ ان دنوں ہر سیزن میں اس مقام پر کوئی نہ کوئی پورٹر یا ٹریکر نیچے چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر کوئی مناسب قسم کا محفوظ پل کیوں نہ بنا دیا گیا، صرف اس لیے کہ مہم جو حضرات کا کہنا تھا کہ اگر یہاں سے شہتیر کا ایک گیلی ہٹا کر پل بنا دیا گیا تو کیٹو ٹریکنگ کا سارا چام ختم ہو جائے گا۔ اصل ایڈونچر اس قسم کے خطرناک پل کو پار کرنا ہے۔ میں جب بھی کیٹو جانے کے بارے میں سوچتا، اسی رات خواب میں دیکھتا کہ میں اس شہتیر کے درمیان تو پہنچ گیا ہوں، لیکن آگے نہیں جا سکتا، اور میری ٹانگیں لرز رہی ہیں، اور سر چکرا رہا ہے، اور نیچے دریا قہقہے لگا رہا ہے۔ جی ہاں،
بالکل، خواب میں مجھے برالڈو کے قہقہوں کی آواز سنائی دیتی تھی کہ بچہ ذرا آ کر تو دیکھو۔ میں اتنا عرصہ اگر کیٹو سے دور رہا تھا تو اس کی ایک وجہ برالڈو گورج کی خطرناکی بھی تھی، اور پھر داسو سے لے کر سکولے تک روڈ بن گئی۔ بیچارہ گرالڈو بورج کوہ پیماؤں اور کوہ نوردوں کو ڈراتا رہا، لیکن اس کی جیپیں آرام سے اسے ایک طرف چھوڑ کر سکولے تک پہنچنے لگیں۔ اکرام بیگ نے سب سے پہلے مجھے اس سڑک کے بارے میں بتایا تھا۔ تارڑ صاحب مبارک ہو، مشکل پارٹ ختم ہو گیا ہے، آپ سکولے تک اب جیپ پر جائیں گے۔ برالڈو گورج ختم۔ میں اس وقت بے حد خوش ہوا تھا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ برالڈو تو اب بھی مجھ پر قہقہے لگاتا ہوگا کہ ڈرپوک شخص میرا سامنا نہیں کر سکے، چپکے سے جیپ پر بیٹھے اور چلے جا رہے ہو، ذرا اتر کر میرے کنارے پر چل کر دکھاؤ، ذرا گیلی برج سے مجھے عبور تو کرو۔ ہماری جیپیں رک گئیں۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں چند روز پیشتر لینڈ سلائیڈ ہوا کرتی تھی اور چند روز تک ٹریفک رکی رہی تھی، لیکن اب صورتحال بہتر تھی، صرف یہ کہ سڑک کا یہ حصہ بہت نازک ہو چکا تھا۔ اس پر سے جیپ کو دھیرے دھیرے چلانا تھا کہ کہیں کھسک کر نیچے نہ چلی جائے، جیپ بھی اور سڑک بھی۔ اب برالڈو گورج پر شام اتر رہی تھی اور دریا کا شور حیرتناک حد تک قہقہوں سے مشابہ تھا، اور اس اترتی شام میں ہم نے دیکھا کہ برالڈو پر جھکے ہوئے پہاڑی راستے، ان پر دو بلتی پورٹر بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ایک مخصوص رفتار سے، ایک خاص ردم سے چلے آ رہے تھے۔ حسن جو نے جیپ روک کر ان سے سوال جواب کیا اور انہوں نے بھاگنا موقوف کر کے سگریٹ سلگائی اور سڑک کے کنارے لیٹ گئے جیسے کہ سفر یہیں ختم ہو گیا ہو۔ میں نے حسن جو کی طرف دیکھا، اس نے جیپ پھر سے سٹارٹ کر دی۔ صاحب، یہ دونوں سکردو جا رہے تھے جیپ لینے کے لیے۔ ادھر سکولے میں ایک ٹیم اتری ہے، تو انہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ سکردو سے جیپ لاؤ۔ تو یہ یوں ہی بھاگتے ہوئے سکردو پہنچ جاتے؟ آج تو نہیں، کل پہنچتے، کل شام یہ شگر پہنچ جاتے اور ادھر سے سکردو تک جیپ مل جائے گا۔ تو اب نہیں جائیں گے؟ اب کیا کریں گے صاحب، ہمارا 3 جیپ جو آ رہا ہے تو آپ کو اتارے گا اور اس ٹیم کو لے کر کل صبح سکردو واپس آ جائے گا۔ ہم خوش ہیں صاحب۔ حسن جو اینڈ کمپنی کو واپسی کی سواری مل گئی تھی، اس نے خوش تو ہونا ہی تھا، عام حالات میں وہ خالی واپس جاتے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں بھی آیا کہ جب ہم کیٹو سے واپس آئیں گے تو سکولے میں سکردو کے لیے جیپ نہیں ملے گی۔ نہیں ملے گی صاحب۔ تو پھر آپ 2 پورٹرز کو سکردو بھیجو گے کہ جا کر جیپ لاؤ، اور اتنا عرصہ ہم سکولے میں انتظار کریں گے؟ انتظار نہیں کرنا تو پھر پیدل داسو تک آ جانا، برالڈو کے اوپر اور گیلی برج کے راستے۔ ہاں بالکل، ہم سکولے میں جیپ کا انتظار کریں گے، میں نے کہا۔ سکولے روڈ کو میں نے پہاڑی پیمانوں سے ایک اچھی روڈ پایا۔ ہر پہاڑی سڑک پر خطرہ تو ہوتا ہے، چاہے وہ شاہراہ ریشم ہی کی کیوں نہ بنی ہو، یعنی آپ اگر اس سے گریں گے تو سیدھے نیچے جائیں گے، یعنی خطرہ یہاں بھی موجود تھا، لیکن مجموعی طور پر میں نے اسے کئی کوہستانی راستوں سے بہتر اور محفوظ محسوس کیا۔ شام میں ابھی دن کی سفیدی نمایاں تھی۔